أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جلدی آوے بنی اسرائیل کی اولاد. روزے کا ذکر گزر چکا تھا، صوم کا، اور الصوم یتعلق بالہلال. روزوں کی ابتدا ہوتی ہے چاند سے، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تو فرما رہے کہ حقیقت و ماہیت کا علم تو آپ لوگ اس کو ضبط بھی نہیں کر سکیں گے، ہضم نہیں کر سکیں گے. اس کے فوائد کو بتا دیا کہ فوائد اس کی یہ ہے کہ چاند نظر آتا ہے، لوگوں کے دیون، لوگوں کے معاملات دیگر سارے. بھائی آپ کی منگنی ہوگی یہ 6 مہینے کے بعد، چاند کے حساب سے آپ کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا. آپ سے پیسے لیے 2 مہینے کے بعد آپ کو دوں گا، اس مہینے کے اگلے مہینے کے چاند نظر آئے گا. تو لوگوں کے حساب کتاب معاملات چاند سے ہوتے ہیں. حج کا مسئلہ بھی اسی طرح چاند سے ہوتا ہے، روزوں کا مسئلہ بھی چاند سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب مسئلہ چاند کا یہاں نقل کر رہے ہیں. آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ یسألونک عن الاہلہ کئی جگہوں میں آئے گا یسألونک یسألونک یسألونک، اور اسی صورت میں اسی پارہ کے اندر آئے گا ویسألونک ویسألونک. جہاں ترتیب سے بیک وقت سوالات آ گئے تو وہاں پر ویسألونک، اور جہاں اوقات مختلفہ میں درمیان میں کافی فاصل ہے تو وہاں یسألونک آیا ہے، واو اس کے ابتدا میں نہیں ہے. جہاں ویسألونک ویسألونک آ گئے انشاءاللہ ابھی آج ہی کے سبق میں آئیں گے. تو وہاں پر یہ کہ سوالات فی مکان واحد فی مجلس واحد قریب قریب تو ویسألونک. اور جہاں اوقات مختلفہ بعیدہ مجالس مختلفہ میں جب سوال ہوا ہے تو پھر یسألونک وہاں پر واو نہیں ہے. یسألونک عن الاہلۃ 3 دن تک مولانا 4 دن تک ہلال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوتا ہے قمر، اور پھر 14ویں کو جو پہنچتا ہے تو پھر ہوتا ہے بدر، پھر اس کے بعد ہوتا ہے در پدر. آئے سمجھ؟ جلدی آئے. اچھا جن لوگوں نے نام ابھی تو آئے بھی نہیں، آ رہے ہیں آہستہ آہستہ شہزادوں کے بچے. تو یسألونک عن الاہلہ، ہلال کی جمع ہے اہلہ. 3-4 دن تک یہ ہوتا ہے ہلال، اس کے بعد ہوتا ہے قمر، پھر 14ویں پہ جب پہنچتا ہے تو پھر ہوتا ہے بدر میں مکمل ہوتا ہے، اور پھر بدر کے بعد پھر واپس ہوتا ہے در پدر، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، حقیقت ماہیت ہلال کی تو آپ سمجھیں گے نہیں، اس کے فوائد بتاتے. قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہے. والحج، اور حج کے لیے بھی مقرر وقت ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ حج ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ حج کے مہینے. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں آ جاؤ بأن تدخلوا البیوت من ظہورها، پشت کے جانب سے. ولیکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے کہ ولیکن البر بر من اتقى، لیکن نیکی اس شخص کی ہے. ولیکن البر من اتقى بر من اتقى، متقی آدمی کی نیکی کا اعتبار ہوگا جو اللہ سے ڈرے اور حرام چیزوں سے بچے. واتوا البیوت من ابوابها، گھروں میں داخل ہو جاؤ دروازوں سے. واتقوا اللہ، احرام کے سلسلے میں حج کا احرام باندھا، یا واتقوا اللہ فی المامورات، معمورات کے ارتکاب میں اللہ سے ڈرا کرو اور منہیات کے عمل کرنے میں. لعلکم تفلحون، یقیناً پھر یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور نجات پاؤ گے. بزرگان دین عرض کیا تھا کہ چاند کی حقیقت و ماہیت کا انہوں نے پوچھا، لیکن اللہ نے فرمایا مفتی کو اجازت ہوتی ہے کہ مستفتی پوچھے کچھ اور مفتی جواب دے دے کچھ اور. چھوٹا منہ بڑی بات، یہ منہ اور یہ مسور کی دال. چھوٹا منہ بڑی بات. مفتی مسئلہ پوچھ رہا، مستفتی مسئلہ پوچھنے والا وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن
مفتی اس کے حال کے مناسب یہ ہے کہ اس کو جواب دے دے دوسرے مسئلے سے ایک، یا مفتی نے مستفتی نے جتنا مسئلہ پوچھا اس سے بڑھ کر کے مفتی اس کو جواب دے دے۔ یہ چاند کی حقیقت و ماہیت کو پوچھ رہے، یہ تمہارے مناسب نہیں یہ علم، اور چاند کے فوائد بتا رہے کہ چاند کے فوائد یہ ہیں کہ لوگوں کے دیون، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے حساب و کتاب یہ سب چاند پر ہوتے، اور حج کا مسئلہ بھی، روزے کا مسئلہ سارے چاند پر، چاند کے فوائد بتا دیے۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ پھر ان کا قانون یہ تھا کہ حج کے لیے جیسے نکل گئے، ایک دفعہ گھر سے احرام باندھ کر کے نکلے، 5 کلومیٹر پر جب گئے واپس یاد آ گیا کہ کوئی چیز ہمارے گھر میں رہ گئی ہے۔ اب واپس آئیں گے تو گھر کے دروازے سے نہیں آئیں گے، بھائی ہم گھر سے نکلے، گھر کو ہم نے ترک کر دیا اللہ کے لیے، گھر سے نکلے، اب واپس کام پڑ گیا تو گھر کے دروازے سے نہیں آئیں گے بلکہ گھر کے پیچھے سے آ جائیں گے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا بتاتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تم گھروں کے پشت سے، پیچھے سے آ جاؤ۔ اصل تو تقویٰ کی نیکی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نیکی یہ ہے کہ گھروں کے دروازے سے آ جاؤ۔ یہ ان کی عام عادت تھی کہ احرام باندھ کر کے جب نکلے گھر سے تو پھر واپس جب تک اپنی حج اور عمرہ مکمل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ گھر کے دروازے سے واپس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اگر ضرورت پڑے گی بھی تو گھر کے پیچھے سے آئیں گے۔ ایسے میں ایک مسئلہ۔ دوسرا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ الٹے سلٹے تم سوالات نہ کرو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، بیوت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں؟ بیوت سے مراد مسائل ہے، ظہور سے مراد فضول قسم کے سوالات الٹے، اور ابواب سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے طریقے کے مطابق وہ مسائل پوچھو۔ اب ہوگا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْمَسَائِلَ، بیوت کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ المسائل، تو مسائل پوچھو من ظہورِهَا علی عکسِهَا، الٹے قسم کے، غلط سلط۔ بیوت سے مسائل علی ظہورِهَا علی العکس۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بِرُّ مَنِ اتَّقَى، نیکی جو ہے متقیوں کی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اصل اس کی نیکی کا اعتبار ہے۔ وَأْتُوا الْمَسَائِلَ، مسائل کے بارے میں آ جاؤ پوچھو، وَاسْأَلُوا الْمَسَائِلَ مِنْ أَبْوَابِهَا، مَنَا أَمَّا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، مِنْ أَبْوَابِهَا کا معنی کیا ہے؟ أَمَّا تَحْتَاجُونَ۔ یہ ایک عام تفسیر جو عام تفسیر سے ہٹی ہوئی ہے، کچھ پہلے پڑھ گیا، اور اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، چونکہ ان کو الٹے سلٹے سوالات کی، جی چاند کی حقیقت و ماہیت کیا؟ بھائی تم کیا کرو گے چاند کی حقیقت؟ تم اس کے فوائد پوچھو، لہذا فوائد انہوں نے بتا دیا، چاند سے جو مسائل متعلق۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا؟ یسألونک عن الہ اللاتی قل ہی مواقیت للناس، مواقیت اور میقات دونوں میں فرق ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے عام مطلق، اور میقات اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص عمل کے لیے مقرر ہو۔ جیسے کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے کہ نمازوں کے لیے آتا ہے مواقیت کا لفظ، ایک خاص عمل کے لیے کسی وقت کو مقرر کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ میقات ہوگا۔ ویسے یہ کہ وقت عام مطلق ہے مولانا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ ایک ان کی عادت تھی جو میں نے عرض کیا کہ گھر سے نکلے تو پھر واپس گھر میں دروازے سے نہیں آتے تھے جب تک حج مکمل نہ ہو، پیچھے سے آتے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ ثَابِتًا بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آ جاؤ من ابوابها، دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا تُؤْمَرُونَ وَفِيمَا تُنْهَوْنَ، منہیات میں اور معمورات میں اللہ سے ڈرا کرو، معمورات کے ترک سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور منہیات کے ارتکاب سے بچو۔ لعلکم تفلحون، لعل کا قائل اللہ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں نجات مل جائے گی اس سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عذاب سے۔ اڑے کچھ پہلا پڑھا، امیر المومنین حضرت اقدس حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آ گئی، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ۔ سمجھتے ہیں؟ وہ اس طریقے پر چارپائی کو حرکت دے رہی تھی۔ خدا کی قسم لولا اللہ تخشى عواقبہ، اگر اللہ کے عذاب اور گرفت کا انداز یہ ہے کہ خوف نہ ہوتا،
لزحزیت علی ھذا السریر جوانبہ، تو اس سریر کے چاروں پاؤں کو الگ کر دیتا، اس کو توڑ کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا، کچک 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 کچک۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا، رات کو 2 بجے کیا ہو رہا ہے؟ دروازے کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا، کوئی بھی نہیں نکلا، تو پھر شبہ ہو گیا کہ اندر کوئی عاشق معشوقی تو نہیں ہو رہی ہے۔ دروازہ کسی نے نہیں کھولا تو حضرت عمر دروازہ پھلانگ کر کے اندر آ گئے کہ سبحان اللہ، ایک نوجوان خاتون ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے نظر نیچے کی، حضرت عمر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ شاید ہم نے بدگمانی کی، وہ تو چیز تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی، اس رات کو اس طریقے پر گانا آپ کیوں گانا گا رہی ہیں؟ اور عورت کا آواز، اپنے باہر آواز نکالنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کی آواز باہر کیوں نکل رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میری آواز تو باہر نکل رہی ہے، میں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کر دی، لیکن آپ نے کون سا اچھا کیا؟ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، جب تک کہ اجازت نہ لو دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ آپ نے مجھ سے اجازت لی؟ قرآن کہتا ہے وہ تسلموا علیہا، گھر والوں کو سلام کر دو، آپ نے سلام کی؟ قرآن کہتا ہے واتوا البیوت من ابوابہا، دروازے سے آ جاؤ، اور آپ پشت سے آ گئے، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، آپ پشت سے کیوں آ گئے؟ حدیث کہتی ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی آدمی خلوت نہ کرے۔ تو میرا کیا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح باتیں؟ نکل! میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا اور آپ نے اللہ کے 4 حکم توڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹی میں معافی مانگتا ہوں، یہ مجھ سے تو مسئلہ ہو گیا، لیکن آپ بتا دیں کہ آپ اس طریقے پر رات کو آپ جیسی جوان عورت، اس کی آواز کا باہر گلیوں میں نکلنا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ابا جان امیر المومنین، ہماری نئی شادی ابھی ہوئی ہے، ابھی نئی شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی نے ہم نے اب تک ہم نے کما حقو ایک دوسرے سے اللہ کا ایک دوسرے کا فائدہ نہیں حاصل کیا کہ آپ نے میرے شوہر کو فوج میں بھیجا ہے، تو راتیں لمبی تو پوری نہیں ہوتی ہے، راتوں کو بسر کرنے کے لیے کم از کم مجھے کچھ تو گانا پڑے گا، اس طرح تو اپنا وقت پاس۔ تو حضرت عمر نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ عورت شوہر کے بغیر کب تک صبر کر سکتی ہے؟ شوہر عورت کے بغیر کب تک؟ تو بیوی نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا کہ ظلم بھی اگر عورت پر ہو تو 4 مہینے، ورنہ عورتیں بغیر شوہر کے رہ نہیں سکتی۔ انسان ہے، دونوں کمزور ہیں، اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ جہاں بھی فوجیں بھیجی جائے بارڈروں پر، کسی بھی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ وہاں رہنے نہ دیا جائے۔ 4 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ فوراً آئے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیں، اور کچھ دن ایک دوسرے کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک دوسرے کے سکھ کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر فوجیوں کے لیے 4 مہینہ مقرر ہو گیا، اور تبلیغوں نے 4 مہینہ 10 دن بھائی مقرر کر لی۔ بھائی تبلیغوں نے 4 مہینہ 10 دن انہوں نے اسی سے نکالا، لیکن وہ اس زمانے میں جب کہ ٹیلی ویژن وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب تو یہ ہے کہ مہینے میں جائے آدمی، 2 مہینے میں تو کم از کم جائے، اس لیے کہ بیوی ٹیلی ویژن اور گانا دیکھ کر کے، ٹچ موبائل خود بخود ایک ٹیلی ویژن ہے جس میں پوری دنیا ہے۔ عورت شوہر کے بغیر کیسے گزارا کرے، شوہر عورت کے بغیر کیسے گزارا کرے؟ گزارا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہی میں؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ، 2 مقصد بتا دیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے 4 مضمون ہیں، توحید ہے، صداقت رسول ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اب جہاد میں آ رہا ہوں۔ ابتداءً مسلمانوں کو حکم یہ تھا فاعفوا واصفحوا، جو آپ کے سامنے گزرا، سمجھے؟ اس کے بعد ان مظلوم مسلمانوں کو اتنی سی اجازت مل گئی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑے ان سے لڑو، عام مشرک سے نہ لڑو۔ پھر تیسرے نمبر پر حکم آ گیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ۔ مرشد پریشان ہے، ٹنڈو اللہ یار میں چلا گیا مرشد، اڑتے بھی ہیں نا منہ۔ اچھا، یہ ناظم تعلیمات کا ایک
پرچہ آ گیا، پرچی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن طلباء نے داخلہ فارم نہیں لیا ہے وہ ابھی دفتر میں آ کر اپنا داخلہ فارم پر کروائیں، ورنہ آپ کی سند روکی جائے گی۔ سمجھتا ہے؟ داخلہ فارم۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ دور تفسیر والوں کو ہر ایک کو ایک ایک اسکوٹر مل جائے، اور عمرے کا ٹکٹ بھی، 5 جوڑا کپڑے بھی۔ وہ ایک میرا دوست ریاض میں بغیرت بیٹھا ہوا امین الدین، وہ پیسہ بھیجے گا وہاں سے اور ہم تقسیم کریں گے، سمجھ رہی میں؟ تو اس لیے ابھی 2-3 گائیں تو آ گئی، آپ لوگوں نے کھایا سورہ بقرہ میں، اور بھی گائیں آئیں گی، اور اس کے بعد جب آپ ختم کریں گے اللہ آپ کی نساء کا انتظام بھی کرے گا۔ جب ترجمہ ختم کریں گے اللہ نساء کا انتظام کرے گا، سمجھے؟ بہرحال اس دفعہ ارادہ ہے کہ ہر دور تفسیر والے کو 5-5 ہزار اور ہر ایک کو ایک اسکوٹر، سمجھ میں آئے گی نا، اور 5 جوڑے کپڑے آپ کو ملیں گے۔ اس لیے آپ اپنا فارم ابھی پر کراؤ، ورنہ اس عظیم قسم کے پیکج سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ میرے لیے خود ابھی اس دن کسی نے 3-4 جوڑے کپڑے مجھے دیے، مرید نے دیے، تو بس وہ میں نے کل اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھیج دیا، سمجھے بھائی جان؟ میں خود ہی بھی فی الحال تو اسکوٹر آپ کو کہاں سے دیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آئے سمجھے؟ ایک گاڑی ہمارے لیے مولی آیت الرحمٰن نے لی تھی ہمیں وقف کی، وہ بھی بیچ دیا انہوں نے۔ اب محتم صاحب کے پاس خود گاڑی نہیں ہے، ہاں ایک کار ہے، سمجھے؟ تو یہ ہے کہ دعا کرو ہیلی کاپٹر مل جائے۔ طلبہ جامع فاروقی میں جس زمانے میں مہاجر اور پٹھان کی لڑائی تھی تو سخت دفعہ 144 لگ جاتے، کوئی بھی نکل نہیں سکتا۔ چھوٹے بچوں کو بھی فوجی گولی مارتے تھے، عورتوں کو بھی گولی مارا، کوئی بھی نہیں۔ لیکن جامع فاروقی میں اس زمانے میں 2000 طلبہ تھے، طلبہ نکلتے تھے۔ فوجی کہتے ہو کتے کا بچہ ادھر آ جاؤ، تمہارے سفید کپڑے سفید ٹوپی دے کر ہمیں شرم آتی ہے کہ تمہیں سزا دے دیں، بار بار اعلان کرتے تم نہ نکلو نہ نکلو۔ حالات عورتوں کو گولی مارتے، بچوں کو گولی مارتے، پھر بھی تم لوگ نکلتے ہو، سمجھے؟ بہت سی طلبہ کو کچھ پٹائی کی مجبور ہو کر حضرت اقدس کو انہوں نے کہا استاد سلیم اللہ کو، یہ طلبہ کو، ان بغیرتوں کو خدا کے لیے تقریر کرو، ان کو گولی مارتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ سفید کپڑے سفید چہرہ نورانی چہرہ، ان کو گولی مارتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے ڈرتے ہیں، ان کو گولی نہیں مارتے۔ فوجی ماشاءاللہ اچھے بھی بہت سے ہوتے ہیں، بڑی تعداد ان میں۔ حضرت نے تقریر کی لیکن طلبہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ 3-4 طالب علم جا رہے تھے، فوجیوں نے پکڑ لیا، وہ کوئی میجر تھا ان کا، کوئی پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ یہ 82, 83, 84 کی بات ہے، جب لڑائیاں یہاں قتل و قتال جو عام ہو گیا، قرآن جلاتے تھے بہت سے، سمجھے؟ پٹھان بلوچوں نے قرآن، پٹھانوں نے اور مہاجروں نے قرآن بھی خوب جلایا، سمجھے؟ اس زمانے شاہ فیصل کالونی کے اندر قرآن جلے، انسان جلے، مکانات جلے، یہ تو ہوتا رہا۔ تو یہ ملک کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ اس موقع پر طلباء نکلے، 4-5 طالب علم، میجر غصے میں تھا، میجر نے دیکھا، کہا ادھر آؤ کتے کے بچے، سمجھے؟ آ جاؤ۔ آ گیا، کچھ شریف دبلے پتلے تھے، ان کو چھٹی دے۔ ایک سرغنہ تھا، اس کو کہا کہ لگتا ہے کہ تو ہمیشہ گھومتا پھرتا ہے اور کوئی فوج کا تجھے یہ کہ ملک کے قانون کے تمہیں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے، بتا تجھے کیا سزا دے دیں؟ مرغا بنائیں تو آپ کو یا کرسی بنائیں؟ آپ کو تو پتہ ہے مرغا کا نا، مرغا بنائیں آپ کو یا کیا کریں؟ کرسی بنائیں۔ بتاؤ دونوں میں سے کون سی؟ کرسی بھی کتنے سخت ہے، کرسی سے آپ جانتے ہیں؟ کرسی بنائیں یا مرغا بنائیں، کون سی سزا تمہیں دے دیں؟ سمجھے؟ طالب علم نے کہا میں چاہتا ہوں ہیلی کاپٹر بن جاؤں۔ بولو، طالب نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا جی چاہتا کہ کیا بنوں؟ ہیلی کاپٹر والی سزا۔ فوجی حیران ہو گیا، اس نے کہا ہیلی کاپٹر، اس نے فوجی نے یہاں سے اس کو پکڑا تھا، اس نے کہا ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے؟ کہا تو مجھے چھوڑ دے، میں خود ہیلی کاپٹر بنتا ہوں، سمجھے بھائی؟ اس نے چھوڑا، بھاگا۔ سیدھا جامع فاروقی بھاگا۔ فوجی اتنے غصے میں تھے، فوجی ہنسا۔ اس نے کہا یہ مولوی ہمارا باپ لگتا ہے، سمجھے؟ کتنا بغیرت تیز ہے، سمجھے؟ وہ سیدھا ہیلی کاپٹر اوڑ کر کے جامع فاروقی میں جا کر اس نے لینڈنگ کر دی، سمجھے؟
مولانا ابتداء حکم تھا فافو وصفو، قتل نہ کرو، پھر یہ تھا کہ وقاتلوا الذین یقاتلونکم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو آپ سے لڑے اس سے لڑو. پھر تیسرا حکم یہ ہو گیا کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. آیا مسئلہ سمجھ؟ اب حکم یہ ہے کہ فاقتلوا المشرکین، یہ تیسرا حکم ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر بھی آیت اسی طریقہ پر آئے گی کہ جو آپ سے نہیں لڑتے ان کو کچھ نہ کرو، سمجھے؟ لیکن اب مسئلہ آ گیا کہ یہی ہے وقاتلوا المشرکین کافۃ کما وقاتلوا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بمنزلۃ العلم ہے جہاد کے لیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لاجل سبیل اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کے دین کے لیے لڑا کرو. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے، الذین محلا منصوب مفعول قاتلوا کے لیے، الذین یقاتلونکم جو آپ سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور قتل کے اندر اور جہاد کے اندر زیادتی نہ کرو، جو لڑنے والے ان کو قتل کرو، عورتوں کو نہ کرو. ولا تعتدوا فی قتل النساء والصبیان، معصوم بچوں کو قتل نہ کر دو. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے زیادہ، جو اللہ کی حدود سے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے وہ کبھی اللہ کے محبوب نہیں بنتے. ہو گیا مولانا؟ یہ بالکل مسئلہ آسان ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مشرک جہاں بھی تمہیں مل جائے تم سے لڑنے والے. وَاقْتُلُوهُمْ کو جان سے مار دو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جان تمہیں ملے. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ظرف بنے گا اقتلوا کے لیے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو بھی جلا وطن کر دو اس مکان سے جہاں سے انہوں نے تمہیں جلا وطن کر دیا. حیث سے مراد مکہ ہے مولانا. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَكَّةَ الَّتِي أَخْرَجُوكُمْ مِنْهَا، اس مکہ سے ان کو بھی نکال دو، بے ایمانوں کو جن سے انہوں نے تمہیں نکال دیا. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ بھی ظرف متعلق ہوگا اخرجو کے ساتھ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ مولانا قاعدہ فقہا کا، میرے نبی نے بھی یہ قاعدہ بیان کی ہے. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، جب بھی میرے نبی کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو نبی نے آسان کو اختیار کیا ہے. اس کی مثال یہ کہ جب جو ڈرائیونگ سیکھتا ہے اس سے جو سینٹر ہوتے ہیں جہاں پر ڈرائیونگ سکھانے والے، تو وہ امتحان لینے والے کہتے ہیں آپ نے ڈرائیوری سیکھی ہے، لائسنس آپ کو دے دے. کہا جی ہاں. تو اگر آپ کے سامنے ادھر سے ایک ٹرک آ رہی ہے، وزیرستانی کا ڈمپر ہے، اور ادھر سے کوئی بھینس آ رہی ہے، آپ کے پاس 5-10 آدمی گاڑی میں سوار ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا ٹکر ٹرک کے ساتھ لے لو گے یا بھینس کے ساتھ؟ جواب کیا آئے گا؟ بھینس آسان ہے. سمجھ رہی ہوں؟ یہ ہے. آیا سمجھ؟ میرے نبی نے یہی کیا. جہاں دو مصیبتیں، دو مشکلات میں پھنسے تو میرے نبی نے فرمایا ما خیر رسول اللہ بین امرین الا اختار اہونہما اے ایسرہما، ان میں سے ایسر کو. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافروں سے نہ لڑیں، مشرکین سے نہ لڑیں، ان کو جانے دے دیں کہ وہ شرک کو پھیلائیں، وہ کفر کو پھیلائیں، وہ بے حیائی کو پھیلائیں. کفر اور شرک کا پھیلائیں یہ بھی بڑی مصیبت ہے. دوسرا کافر سے جنگ چھیڑو، جہاد کرو، یہ بھی سخت مسئلہ ہے. دونوں سختیاں ہیں. بے حیائی پھیلے، شرک پھیلے اور بدعات پھیلے، ایک یہ سختی ہے. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لڑائی شروع ہو جائے. سمجھے؟ تو فرمایا کہ شرک کا پھیلنا یہ عظیم جرم ہے، اس کو چھوڑو نہیں. باقی کوئی قتل ہوتا ہے یہ ایسر ہے، اس کو اختیار کرو، کس کر کے قتل کرو کافروں کو. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب مسئلہ ہوگا. اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جی ما خیر رسول اللہ بین امرین الا اختار اہونہما. اور اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں آپ تعبیر کریں، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، جب دو مصیبتوں میں گھر جاؤ تو ان میں سے آسان کو اختیار کرو. اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، بمصیبتین، دو مصیبتوں پر گر جاؤ. اب دیکھ لینا والفتنۃ فتنۃ الشرک والکفر، اور شرک اور کفر کے فتنے کا دنیا کے اندر پھیل جانا، اشد، یہ زیادہ سنگین ہے، من قتل الکافر، کافر کے قتل کے مقابلے میں یہ زیادہ سنگین ہے. اس سنگین سے بچو، اس رنگین کافر کو قتل کرو. اس سنگین سے بچو، اس بے غیرت رنگین کافر کو قتل کرو. ہو گیا مولانا؟ والفتنۃ فتنۃ الشرک والکفر اشد، یہ زیادہ سخت ہے، سنگین ہے، من قتل الکافر، کافر کے قتل سے. لہذا اس اشد سے بچو، ایسر کو اختیار کر دو. آیا مسئلہ سمجھ؟ دوسرا مسئلہ،
اے مجاہد، ایک مقصد یہ ہو گیا، دوسرا مقصد اے مجاہد فتنۃ الشرک، کفر کا پھیل جانا تمہارے ملک کے اندر، یہ زیادہ سنگین ہے من قتلکم، تمہارے قتل سے، مارو مر بھی جاؤ قتل ہو جاؤ لیکن یہ کہ شرک کو پھیلنے نہ دو، والفتنۃ، فتنہ کفر کا پھیل جانا دنیا کے اندر، اشد من قتلکم، تمہاری قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، جاؤ قتل ہو جاؤ شہید ہو جاؤ لیکن شرک کو پھیلنے نہ دو۔ آیا سمجھ میں نہیں؟ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے قتال نہ کر دو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اے فی المسجد الحرام، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ خلاصہ یہ نکلا مقامات مقدسہ اور ازمنہ مقدسہ ان کی احترام ہم پر اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ احترام کریں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اشہر حرم ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، اشہر حرم کا احترام کافر بھی کرتے تھے، مسجد حرام کا احترام کافر بھی کرتے تھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ بدماش بن جائے، مسجد حرام کا احترام نہ کرے، اشہر حرم کا آئے گا اس کا احترام نہ کرے، تو پھر قانون یہ ہے وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، سمجھے؟ اگر تم وفا کرو تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم وفا کریں گے، اور اگر تم غداری کرو، مقامات مقدسہ کا احترام نہ کرو تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ساتھی میرے پیچھے جو زیادہ سبحان اللہ یہ صفات صحابہ کے لگ رہے ہیں، سمجھے بھائی؟ ساتھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی، سمجھے؟ وہ بھی ہمارے مولانا اورنگزیب صاحب ہوتا تھا نا، تو وہ طالب علمی کے زمانے میں غضب کا خطیب تھا، ہوتا تو دبلا پتلا سا، سمجھے؟ اب اس کی قیمت لگی، ابھی تو میری بھی قیمت لگی، لیکن جن دنوں میں میری قیمت لگی نہیں تھی، مولانا اورنگزیب کی قیمت لگی، تو میں نے کہا اورنگزیب بدبخت، سمجھے؟ آ جاؤ یار، تم کو میں حکومت کو بیچتا ہوں، سمجھے؟ تم کو بیچتا ہوں 20-25 کروڑ ملیں گے، ہمارا مدرسہ تو بنے گا، سمجھے؟ مدرسہ، اللہ جزا خیر دے، بڑا پیارا آدمی، کہتے ہیں استاد جی ٹھیک ہے بیچو، مجھے بیچو، مفت میں کوئی مار دے گا، سمجھے؟ ابھی تو ہماری اپنی قیمت بھی لگ گئی ہے، سمجھے بھائی؟ ہماری بھی قیمت لگ گئی اور زیادہ قیمت لگی۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری قیمت کیوں لگاتے ہو؟ آدھا پیسہ میں دے دو، ہم اپنے بچوں کو دیتے، ہم تمہارے حوالے، سمجھے؟ آدھا پیسے دے دو، کم از کم بچوں کا بھلا تو ہو جائے، مار ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے یہاں قتال نہ کر دو، یہ ظرف بنے گا لا تُقَاتِلُوا حَتَّى يُقَاتِلُوا، متعلق ہوگا فی اس میں مسجد حرام میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ کہ وہ تم سے قتال کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو، کیوں؟ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ كَائِنٌ كَذَلِكَ، کافر کی سزا یہی ہے کہ لاتوں کی بھوت باتوں کی کبھی نہیں مانتے، بولو ہاں ملنگو، کذالک خبر مقدم بنے گا، ثابت کائنون، جزاء الکافرین کائنون کذالک، اس لیے کہ کافر کا یہی علاج ہے۔ کتا اگر آپ کے پیچھے پڑ جائے، کتا آپ کے پیچھے پڑ، تو آپ کے میرے بھائی اللہ کے لیے چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، سمجھے؟ اور آپ یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کا قائل ہوں، جو یہ پڑھتا ہے تو وہ ہوتا ہے مسلم، اور چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، چوتھا نمبر۔ تو کتا آپ کا اکرام مسلم اس طرح کرے گا کہ تمہارے خصیتیں پکڑ کر کے، سمجھو، اچھا تمہارا اکرام کرے گا۔ آیا سمجھ میں نہیں آئے؟ آیا سمجھ میں؟ کتے کے لیے آسان طریقہ یہ اسپیشل سا ایک پتھر لے کر کے اس کے منہ پہ رسید کر دو، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے۔ میں غریب ایک طالب علم، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، صدر میں گیا تھا کسی کام سے، ہمیں شہروں مہروں کا کوئی پتہ نہیں تھا، یہ بلوچ کالونی یہ علاقے تھے ہی نہیں، پورا کراچی جنگل تھا، دارالعلوم جنگل میں تھے، بس ایک بلوچ کالونی سے ایک راستہ نکلتا تھا دارالعلوم کی طرف، باقی یہ شاہ فیصل شار فیصل والا روڈ تھا۔ رات کو 12-1 بجے کے ٹائم پہ ایک بس والے کو میں نے کہا کہ یہ بس یہ شاہ فیصل کالونی شار فیصل پر یہ جائے گی یہ گاڑی، کہ میں ناتا خان کر اتر جاؤں، طالب علم غریب ہوں، یہ شار فیصل پر جائے گی، شار فیصل سے لانڈی جائے گی؟ ہاں 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 ہاں، میں بیٹھ گیا، کرایہ اس نے مجھ سے لیا، گاڑی چلتے 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 آگے گاڑی چل پڑی، بلوچ کالونی سے گاڑی الگ ہو گئی کورنگی کی طرف۔ اب میں نے دیکھا یا اللہ، روزانہ جس راستے پر ہم آ رہے جا رہے یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو دوسرا کوئی راستہ لگ رہا۔ چلتے 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 کورنگی میں لے جا کر کے اس سے میں نے کہا کہ ناتا خان گوٹ، اس نے کہا ناتا خان گوٹ کا بچہ کتا تو کیسے بیٹھا یہاں؟
میں نے کہا میں کتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پیسے بھی لے لیا، کرایہ بھی لے لیا، اور پھر یہ کہ میں جاہل ہوں؟ میں نے آپ سے وہاں پوچھا بھی تھا کہ یہ ناتا خان گوٹ سے ہو کر کے جائے گی اور یہ کہ شار فیصل پر جائے گی، آپ نے خود کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مجھے ذلیل کر کے یہاں چھوڑ دیا، طالب علم ہوں، میرا کرایہ تو مجھے دے دو واپس۔ ذلیل ہو گیا یہاں سے، اب پتہ نہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے مجھے کوئی، اس نے کہا کرایہ میرا یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، سمجھتا ہے؟ ایک دو اور بندوں نے کہا کہ کرایہ دے دو۔ ارے بابا غریب ہے، طالب علم ہے، اور ہمارے سامنے اس نے تم سے بات کی تھی، نہیں ہے کوئی کرایہ۔ ایک پٹھان اٹھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ پٹھان زندہ ہے یا کہاں ہے، کدھر ہے۔ پٹھان اٹھا، یہاں سے پکڑا، کھینچا، دے مارا اس کو بس کے اندر، سمجھے بھائی جان؟ وہ لات ماری، دوسری لات ماری، گاڑی والے ڈرائیور نے گاڑی روک لی، اس نے نیچے اس کو پھینکا، خود بھی پٹھان نیچے گئے، دبا دب اس کو مار رہا ایسا۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے بس چھوڑو میں پیسے دیتا ہوں، چھوڑو میں پیسے، کہتے استاپا مور دغا کو، سمجھے بھائی جان؟ کس کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے اس کی پٹائی کی اور پیسہ میرا لے لیا اور مجھے لے جا کر کے گاڑی میں بٹھایا، کہا پیارے یہ گاڑی وہاں یہاں سے جا رہی ہے، شار فیصل پہ ناتا خان گٹ پر رکے گی، وہاں اتر جانا، سمجھے بھائی جان؟ اس کے لیے آج تک بھی دعا کرتا، سمجھے بھائی لوگوں؟ ہماری گاڑی کو مار دیا انہوں نے، سمجھے؟ مولانا نصیب مینگل تھا، میں تھا، بھائی ادریس تھے، یہ الخیر ٹرسٹ والے ادریس بھی تھے، کار کو ہمارے ڈمپر والے وزیرستانیوں نے مارا، اور وزیرستانی آپ نے دیکھا جب ڈمپر چلاتے ہو، ادھر نہیں دیکھ رہا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے، انسان آ رہا۔ اس ظالم نے ہمیں مارا، یہ ہمدرد اسپتال سے آگے ہماری گاڑی کا ڈمپر اس نے توڑ دیا، سمجھے بھائی جان؟ اور بھاگا، پوچھا بھی نہیں، ہم ایک کھڈے میں گئے، اللہ نے بچایا کہ پھر بھی اس نے بریک لگایا، اگر کھڈے میں ہم جاتے تو ہمارا جز لایت جزا ہو جاتا، سمجھے؟ ہم چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ روکے ساتھی، گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا، کیا کریں؟ واپس جائیں اس کے پیچھے، ڈمپر اس کی خالی تھی، اس نے بھگایا، یہ مین روڈ پہ پہنچایا۔ حاجی ادریس نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، انسانی اخلاق کا اگر اس میں انسانیت ہوتی روکتے کہ غلطی ہوگی، میں نے آپ کو سائڈ نہیں دیا، اور آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آپ معاف فرمائیں، اتنا تو کرتے، ہم اس سے پیسے نہ لیتے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ حاجی ادریس نے گاڑی پیچھے لگائی، مولانا نصیب صاحب نے دوڑتے 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 آ کر کے مین روڈ پہ اس نادرم پہ اس کو پکڑ لیا کہ اللہ کے بندے ہم انسان نہیں ہیں یار، ان داڑیوں کے ساتھ ظالم آپ نے گاڑی بھی مارا، گاڑی بھی نقصان کیا، لیکن کم از کم آپ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ڈمپر کے سامنے اس طرح ہے، چھوٹی کار جیسے آپ کے سامنے مچھر ہے، سمجھے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کب مارا ہے ملا کے بچے؟ ارے بابا تم نے مارا، تم ہی تھے۔ کہتے میں نے کب مارا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے، گدھے کے بچے، کتے کے بچے۔ تو ہم گدھے کے بچے بھی ہو گئے، کتے کے بچے۔ اس کو پتہ ہے کہ ان داڑیوں کے ساتھ یہ لوگ لڑنے والے نہیں ہیں، اس نے نہ ہمیں گدھا چھوڑا نہ کتا، سب کچھ ہمیں کہہ دیا، سمجھ شریف میں کہ اب کون لڑے؟ حاجی ادریس مجھ سے کمزور، مولی نصیب تو گیا گزرا، شیخ الاسلام صرف سبق پڑھا سکتا ہے، لڑنا مشکل ہے، سمجھ شریف میں؟ دامت برکاتہم العالی۔ اسی میں ہم لوگ کام پر ہے، اس نے بڑا سا وہ لوہا اٹھایا، اس کے ہوتا نا ان کی گاڑی میں لوہا میں اٹھا، اس نے کہا کہ تمہارا کام کر لیتا ہوں، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، شیخ الاسلام کا کام نہ ہو جائے۔ اچانک ایک 4x4 گاڑی آ گئی، ویگو گاڑی آ گئی، بڑے بڑے بال ہے، وہ بھی وزیرستانی ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، خوبصورت قسم کے جوان ہیں۔ آگے انہوں نے بریک لگایا، کہا استاد جی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں جلسوں میں چونکہ جاتا رہتا ہوں، پہچان لیا انہوں نے۔ کہا استاد جی کیا؟ میں نے کہا یار استاد جی کو بڑی مصیبت پھنس گئی، سمجھے؟ استاد جی چھوڑو، یہ جو ہمارا اکرام کر رہے اس سے اکرام مسلم کر رہے، اس کو سنبھالو، تم بھی وزیرستانی، وہ بھی وزیرستانی، سمجھے؟ جیسے وہ شروع ہو گئے نا وزیرستانی کے ساتھ، انہوں نے کہا کیوں مارا؟ اس نے کہا نہیں مارا، پکڑا یہاں سے، ڈرائیور وہ گالیاں دے رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا اوپر، کھڑکی کھول کر کے، سمجھے؟ اور ظالم نے یہاں سے وزیرستانی نوجوان نے، وہ بھی خوبصورت تھے نوجوان، کداور کھینچا، کتے کی طرح نیچے پھینکا،
پھینکا، اس کو ایک مارا لات، دوسری لات ماری، دوسرے ساتھی کو بھی پکڑا اور جا کر کے گاڑی کے کاغذات بھی انہوں نے نکالے، چابی بھی نکالے. اس نے کہا اس پیزما دا واخلا. سمجھے بھائی جان؟ انہوں نے اس وزیرستانی نے خود وزیرستانی کو دا واخلا، اس کا نام تو ان کے یہاں غین نون ڈال ہے. سمجھے بھائی جان؟ تو انہوں نے کہا کہ دا واخلا. سمجھے؟ اور انہوں نے کہا استاد جی چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، اس کا چورا چورا کریں گے، اس کا باپ بھی گاڑی نہیں لے، یہ گاڑی ہماری ہو گئی. سمجھے؟ یہ جب تک ناک رگڑ رگڑ کر کے لاکھوں روپے جرمانہ نہیں دے گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑیں گے اس کو. انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کس کو تم نے مارا ہے، کس کے ساتھ تم جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہو. اب انہوں نے دیکھا، کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا تم ابھی تک کہہ رہے ہم نے مارا نہیں، ابھی کہہ تو غلط. سمجھے؟ پھر میں نے وزیرستانیوں کو کہا، انہوں نے کہا استاد جی تم رحم دل ہو، اس طرح رحم دلی نہ کرو، چھوڑو ہمیں، ہم اس کا کام کریں گے. بس استاد جی تم جاؤ اپنے سلسلہ کرو، ہم اس کو رکھیں گے، تھانے میں رکھیں گے، جو کریں گے، اس کے گاڑی کاغذات سب ہمارے پاس. ناک رگڑ رگڑ کے اس کا سیٹ، اس کے رشتہ دار آئیں گے تو پھر ہم ان کو چھوڑیں گے. اس لیے ہر جگہ شرافت نہیں چل سکتی. سمجھے؟ حضرت بہلول نے فرمایا، حضرت بہلول نے فرمایا امام ابو یوسف سے، ابو حنیفہ کے شاگردوں، قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ، کوئی بھی جماعت ایسی دنیا میں نہیں گزری ہے، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر جماعت میں ڈرانے والا کوئی آیا ہے. تو فرمایا کہ کتے بھی تو ایک امت ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ سورہ انعام میں آتا ہے، گدھے گھوڑے ان کو بھی امت کہا گیا ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا امم امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی حیوان جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ ہے. تو امام ابو یوسف سے کہا ہر امت کے لیے ڈرانے والا آیا، بتاؤ کتوں کے لیے ڈرانے والا کون آیا؟ کیا کہتا ہے؟ کتوں کے لیے. امام ابو یوسف کا دماغ اڑ گیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ عجیب سوال ہے. کہا وہ تو امت ہے، اور وَكُلُّ أُمَّةٍ لَا بُدَّ لَهَا من نذیرین، ہر امت کے لیے نذیر ضرور. فالکتا لا بد لہا من نذیرین، لہذا کتوں کے لیے بھی نذیر چاہیے. کون ہے نذیروں کا؟ امام ابو یوسف خاموش ہو گئے. کہا مجھے نہیں آتا، تو بتا. اس نے اپنے جیب میں اتنا بڑا پتھر رکھا تھا، نکالا، کہا اللہ نے ان کے لیے یہ بھیجا. بولو. اس نے پتھر نکالا اور کہنے لگا ان کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے یہ بھیجا. آیا سمجھ میں مولانا؟ کذالک جزاء الکافرین، کافر کی یہی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو چھوڑ دو. آپ مجھے صرف بتا دو، اللہ کے لیے کہتے کہ ان مولویوں کے ہاں ظلم ہے. صرف آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، یا جمعیت کا ہو، یا پی ٹی آئی کا ہو، کیا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ہم بستری کرے اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے؟ اس میں نمازی غیر نمازی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی ماں نے غیرت مند بیٹا پیدا کیا ہو اور ابا بھی غیرت ہو. اگر ماں بھی بے غیرت ہے، باپ بھی غیرت ہے، ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اس کو معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. کہاں گئی تمہاری عقل، تمہاری رحم دلی؟ اس کو سب کہتے ہیں کافر غیر کافر، مسلم غیر مسلم، مسلم لیگ غیر مسلم لیگ، پوری دنیا کہے گی اس کو قتل کرو. سمجھے کہ ہماری بیوی کی عزت لوٹی ہے، میرا رب فرماتے میرے توحید کی عزت جو ہے مشرک نے لوٹی، اس کو قتل کرو. یہ ہے مسئلہ، صرف اتنا سا. سمجھے کہ تم اپنی بیویوں کی عزت کو افضل سمجھتے ہو، خدا کی عزت کو مفضول سمجھتے ہو، مرجو سمجھتے ہو. ملا اللہ کی عزت کو افضل سمجھتا ہے، بیویوں کو عزت کو جو ہے نا کروڑوں بیویوں کی عزت کو مفضول سمجھتا. افضل مفضول تو سمجھ میں آئے گا نا؟ ہے میرے رب کی عزت. اس میں کوئی ماں کا لال عقل ہے تو توڑے، عقل نہیں ہے انگریز کے بوٹ پالش کرتا ہے تو کیا توڑے گا. اس لیے اللہ کے احکام جو ہے نا، پھر یاد رکھو یہ جو ہاتھ ہے میرا، اس کو کاٹنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہاتھ کو کوئی نہیں کاٹے گا، لیکن جب اس کو کینسر لگ جائے گی تو تمام ڈاکٹروں کا اتفاق اس کو کاٹو، ورنہ یہ کینسر تمہارے جسم کے اندر سرایت کر جائے گی، تم بچو گے نہیں. چند گھنٹوں کے بعد کوئی بھی ہو، کافر ہو مسلمان، سب کا اتفاق ہے جلدی کاٹو جلدی کاٹو جلدی کاٹو. یاد رکھو شرک اور کفر سے بڑا کینسر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. شرک اور کفر سے بڑا کینسر کائنات کے اندر نہیں ہے. اس لیے اس کافر کو اگرچہ ہماری سوسائٹی کا فرد ہے، چوہے کی طرح بل میں گھس کر کے اپنا کفر اپنی ماں کو سنائے، کچھ بھی کرے، لیکن باہر ہماری ریاست اسلامیہ مسلمانوں کے ملک میں کفر کا چرچا کرے گا، اس کو کینسر کی بیماری کو عام کر رہا ہے، یہ واجب القتل ہے. یہی ہے.
اس کو کوئی مفتی توڑے گا بھی نہیں، سمجھے؟ بات صرف یہ ہو رہی ہے، کافر کو مجبور نہیں کیا جاتا تم اسلام قبول کرو، ہم کہتے تم شراب بھی پیو، خنزیر بھی کھاؤ، سمجھے؟ اور تم اپنی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح کرو، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے اگر تمہارے مذہب میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس قسم کی بے حیائی ریاست نہیں ہوگی، ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ، ریاست شرکیہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ بات صرف اتنی سی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آڑے مسئلہ سمجھا نہیں ہے، یہ گل ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فإن انتہوا، اگر یہ باز آ جائے اپنے شرک سے، فإن انتہوا نے شرک کے، تو فإن انتہوا یغفر اللہ لہم، جواب یہ ہے، جواب محذوف ہے، یغفر اللہ لہم، اللہ غفر لہم، اللہ ان کو بخش دے گا، فإن اللہ غفور الرحیم، یہ تعلیل ہے اس محذوف کی۔ وقاتلوہم، کب تک لڑیں گے؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ شرک نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور توحید اللہ کا ہو جائے، ویکون الغلبۃ لدین اللہ، اور غلبہ اللہ کے دین کا ہو جائے۔ یہاں صرف مشرک کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کئی جماعتوں کا ذکر ہے کافروں کا، اس لیے وہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ سب بڑے بچے، وہاں پر طائفات جماعت من الکفار ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں صرف ایک جماعت کا ذکر، اس لیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وہاں پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ صحیح ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کہاں کے؟ خزدار۔ آپ کہاں کے؟ ہاں؟ نوش کے؟ بیروئی ہے؟ لگتا تو خچر ہے۔ نوش کے میں اس دفعہ بارشیں زبردست ہوئی نا، سمجھے؟ ابھی میں نے خواب دیکھا کہ نوشکے میں سخت سیلاب آ گیا، ان دنوں میں بارش نہیں ہوتی۔ صبح کو میں نے چوکیدار سے کہا، رات کو میں نے دیکھا نوشکے میں زبردست بارش ہو گئی، اور واقعتاً دوسرے تیسرے دن ہو گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں نے کہا درخواست دے دوں کہ مجھے بھی موسمیات میں افسر لگنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات میں کیا لگنا چاہیے؟ افسر لگنا چاہیے، اتنے بڑے آدمی، سمجھے؟ اللہ اللہ، میرا مرشد عبدالہادی ہے، پیر بھی ایسا خوار ہے، مرید بھی ایسا خوار ہے، سمجھے؟ عبدالہادی کو مرشد بنایا ہے، بس پیر بھی خوار اور مرید میں بھی خوار۔ مسئلہ سمجھو قرآن، وقاتلہم حتی لا تکون، یہ تکون فعل تام ہے، فتنۃ اس کا فاعل ہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور ویکون الدین للہ، اور غلبہ دین کو حاصل ہو جائے۔ فإن انتہوا، اگر یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، فلا عدوان فلا زیادۃ کائنۃ الا علی الظالمین۔ آیا ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ فلا عدوان فلا زیادۃ، فلا عدوان، کوئی زیادتی نہیں ہوگی پھر، اللہ کائن، اور علی الظالمین یہ متعلق ہوگا کائنوں کے ساتھ، لیے اللہ کے لیے خبر بنے گا۔ فلا عدوان الا علی الظالمین۔ یا اللہ مہینے میں کیسے، مہینے اشہر حرم کے اندر کیسے لڑیں گے؟ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر الحرام مہینہ احترام والا مہینہ، یحترم بالشہر الحرام، مہینہ مہینے کے مقابلے میں، اگر وہ احترام کرے تو ہم بھی کریں گے، وہ نہ کرے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ والحرمات قصاص، والحرمات، اور ادب کی چیزیں احترامات، قصاص متساویۃ، ادب کے مقابلے میں، بے ادبی کے مقابلے میں مسجد کتنا قابل احترام ہے۔ لیکن اگر مسجد میں کوئی آ جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے قتل کرنے کے لیے، تو من قتل دون مالی فہو شہید ومن قتل دون دینی فہو شہید، دین کے لیے لڑے، مسجد میں لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی آ کر آپ کو گولی مار رہا ہے، آپ اس کو پکڑیں گے نہیں، سمجھتا ہے؟ اس لیے ابتداءً پہل کی اور اقدام کی اسلام اجازت نہیں دے گی کہ آپ نہیں دے گا کہ اس طریقہ پر آپ کر لیں۔ لیکن جو اشہر حرم ضمانات، یہ کہ احترام والے مہینوں کا، اوقات کا بھی احترام نہیں ہے، مکان مسجد حرام کا بھی احترام نہیں ہے، حدود حرم کا احترام نہیں ہے، تو تم بدماش ہے، تو بڈھے کہتے ہیں ارے تو بدماشی کرتا ہے تو ہم بھی تو بدماش ہے، سمجھے؟ پھر اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس احترام نہیں ہے تو ہم بھی احترام کو، سمجھے؟ ورنہ یہ کہ یہ روایات ہیں، روایات متفقۃ، یہ اس قسم کے اصول متفقۃ بین المسلمین و بین الکافرین، ہم اس کی پاسداری کریں گے، چلے گا۔ الشہر الحرام سے جنس مراد ہے، چاروں مہینوں کو شامل ہوگا۔ الشہر الحرام یحترم بالشہر الحرام، شہر حرام کے مقابلے میں، والحرمات، ادب کی چیزیں اور احترام والے مہینے، قصاص متساویۃ، اگر آپ احترام کریں گے، تحترمون نحترم والا فلا، آپ احترام کریں گے۔ فمن اعتدی علیکم، جو اشہر حرم میں تم پر زیادتی کرے،
مسجد حرام میں اور اشہر حرم میں تم پر زیادتی کرے، کس چیز میں؟ بالقتل، تمہیں قتل کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی، تو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنے اس نے کی ہے تم پر۔ یہ زیادتی نہیں ہوتی، ظلم، اعتداء تو ظلم ہے، لیکن یہ یعنی بدلہ دے دو، عاقبوہ بمثل ما عاقبکم، سزا دے دو، لیکن سزا کو تعبیر کر دی اللہ نے اعتداء سے۔ یہ ظلم نہیں ہے، ظلم تو وہ کر رہا ہے مسجد میں لڑ رہا ہے، اور آپ تو دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کا دفاع جو ہے نا وہ اعتداء نہیں ہے، آپ کا دفاع عقوبت ہے۔ بولو، آپ کا دفاع اعتداء نہیں ہے، آپ کا دفاع عقوبت ہے، لیکن تسمیت العقوبت باسم ذنب، ذنب تو وہ کر رہا ہے، تسمیت العقوبت باسم ذنب۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ورنہ ہم یہ جس طریقہ پر اللہ کو وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا، سیئۃ وہ کر رہا ہے جس نے آپ کو گالی دے دی، آپ اس کا جو جواب دے رہے ہیں آپ سیئہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اللہ آپ کا بھلا کر کیا، سیئۃ بمثلہا نہیں ہے، عقوبۃ بمثلہا ہے، اس عقوبت کو سیئہ کہا گیا ہے، سمجھے؟ یہ تسمیت العقوبت باسم ذنب ہے مولانا، اس قبیل میں سے خیال کر لینا، بہت زبردست چیز ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ۔ فمن اعتدى علیکم بالقتل، قتل میں تم پر زیادتی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا کرو، مامورات میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَائِنٌ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ۔ یہ معیت نصرتی ہے مولانا، معیت کی کئی قسمیں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ معیت نصرتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ناصر الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کی مدد کرنے والا ہے، یہ معیت ہے مولانا، معیت نصرتی۔ چونکہ مسئلہ جہاد کا چل رہا ہے، جہاد کے لیے ضروری ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو إِلَى الْهَلَكَةِ، ہلاکت کے اندر۔ ہلاکت یہ ہے کہ مال نہ دو مجاہدین کو، یہ ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے کہ مجاہدین کا تعاون نہ کرنا۔ میرے بھائیو، خدا کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، کون سا ضابطہ؟ اللہ کا یہ ہے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عشر امثال، 1 روپے دیں گے آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، لیکن مجاہدین کو اگر 1 روپے دیں گے تو 700 کا ثواب ملے گا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک گندم، آپ نے یہ ایک گندم کا دانہ ڈالا، اس سے ایک ہی گندم نکلے، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے، لہذا 700 دانے ایک دانے میں آپ کو مل گئے، یہ مجاہدین کے لیے۔ اور اس کو مزید بڑھا کر کے واللہ واسع علیم، 49 کروڑ بھی غلط ہے، اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کی مرضی۔ یہ اللہ کا عدل ہے کہ مجاہدین کو دینے پر اللہ 700 دے گا، فضل ہے واللہ واسع علیم، اس سے زیادہ اربوں خربوں دے گا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ 49 کروڑ والی حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگرچہ جنہوں نے لوگوں نے کتابیں لکھی تاکہ تبلیغ والوں کے پاس پیسے ہیں ان کو پیسے دے دیں، لیکن نہیں، کوئی ماں کا لال اس حدیث کو ثابت کر بھی نہیں سکتا۔ اگر دنیا میں حدیث کو جانتا ہو، جاہل ابن جاہل ہو، تو اس کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ ہے مجاہدین کے بارے میں، سب سے بڑا مجاہد اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرا ہے، آج ہی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، کل آپ کو بتاؤں گا، سمجھ رہے؟ یہ ہے مجاہدین کے بارے میں، جو جہاں پر یہ ملا کے بارے میں بھی نہیں ہے، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ ملا یہاں لاؤڈ اسپیکر میں دیتا ہے، مجاہد پہاڑ پہ دیتا ہے، مجاہد کے لاکھوں اذانوں کے مقابلے مولوی صاحب تیری اذان نہیں چلے گی، سمجھ رہی میں کہ باقی مسئلہ رہ گیا، کرے گا میرا رب فیصلہ کرے گا، کرے گا میرا رب فیصلہ کرے گا۔ اچانک کسی ملا عمر کو اٹھایا، داد اللہ منصور کو اللہ نے اٹھایا، اب ملا ہیبت اللہ کو اٹھایا۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ شیخ الحدیث ہے، یہ بہت اچھا مضبوط عالم ہے، اس کا یہاں بلوچستان میں مدرسہ بھی تھا، یہ جاہل نہیں ہے، بہت مضبوط عالم ہے، علم حدیث کا بھی ماہر ہے، سمجھے؟ ملا ہیبت اللہ دامت برکاتہم العالیہ، سمجھے؟ باقی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اور آپ کے، میرا رب دین کو اس نے اتارا ہے آسمان سے، اس کا محافظ بھی وہی ہے، اس کا محافظ بھی وہی ہے۔ یہ دین پٹھان اور بلوچ کا محتاج نہیں ہے، بلوچ اور پٹھان دین کے محتاج ہے، اللہ ان کے محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کے محتاج ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوزخ کو سزا نہیں دے سکیں گے، دوزخ ان کو سزا دے گی، ایسے میں اس لیے جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا مولوی صاحب،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سب کچھ دودھ کا دودھ، کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں، دینداروں میں اپنی کمزوریاں کوتاہیوں کی سزا بھگت رہے ہیں، یہ ہے کمزوریاں کوتاہیاں، لیکن رب کو کب تک پٹھانوں کے بچے لاکھوں کی تعداد میں پھولوں جیسے کٹ گئے، اللہ ان کو کب تک برداشت کرے گا؟ سمجھے؟ اللہ کب تک یہ تو ہو جائے گا، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ کفر کا بستر گول ہوگا، کافر کے مقد کے اندر پورا ڈنڈا گیا ہوا نکل نہیں سکتا۔ اس لیے امریکہ سخت روس کو گالی دے رہا ہے، کہہ رہے کہ استاپا مور دغا کم استاپا خور دغا کم۔ آپ کو تجربہ تھا کہ پٹھان اس طریقے پر ڈنڈا کرتے ہیں، واپس نکالتے نہیں ہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سمجھے؟ امریکہ جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کو پتا تھا ایوہ الروس، آپ کو پتا تھا کہ یہ پٹھان جو ہے نا اندر ڈال جاتے، پھر یہ ہے کہ وہ ڈنڈا نکالتے بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو آپ تو ہمیں تو بتا دیتے نا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی صرف استغفار پڑھو کہ اللہ آپ کو مرتد نہ بنائے، یہ مولوی بننے سے اس طریقہ پر نہیں ہوگا، اللہ کرے گا کوئی، سمجھے؟ فلسطین کا جہاد بھی اٹھے گا، آج ہر جگہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، سمجھے؟ ہر جگہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن افغانستان میں اب بھی لڑکوں کا تناسب زیادہ ہے، اور ہر جگہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، فلسطین میں اب تک لڑکوں کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں کو اللہ نے جہاد کے لیے منتخب کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک آخر زمان، اس وقت پاکستان میں ایک مرد اور 9 عورتیں، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، جو تناسب ہے نا، بولو، جو تناسب ہے ووٹوں کے، اس میں مردوں کی کیا تعداد ہے؟ 1 گنا، اور عورتیں؟ اس لیے مولانا فضل الرحمن آپ کی زندگی میں کبھی بھی وزیر نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کو کوئی عورت ووٹ دیتی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اس کو کوئی ووٹ دے گی بھی نہیں، اور نامیر میں آپ دیکھیں کہ ان کے ووٹ زیادہ نہیں ہے، زی 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 تہی تہی تانے تینے، نہیں پڑھا، مردوں کا صرف ہاضا ہے، اس میں نہیں ہے نامیر، نہیں پڑھی اب لوگوں نے، زہ زہی تہی تہی تانے تینے تیکت، سمجھے؟ یہ سارے شلواٹی پھیکا، ان کی ووٹ زیادہ ہے، اس لیے ہمارا امیر المومنین ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اب تم اس کو گراؤ گے پھر بھی کامیاب ہو جائے گا، عمران خان، سمجھے؟ قدم بڑھاؤں تمہارے ساتھ، اس میں باجی بھی ہے، باجے بھی ہے، سمجھ رہی ہوں؟ باجیاں بھی ہے، باجی۔ فضل الرحمن کو کون ووٹ دے گا؟ سمجھے؟ فضل الرحمن کو ہم بھی ووٹ نہیں دیتے، ہم مولانا فضل الرحمن کے سخت خلاف ہیں، اس لیے میں تو مسلم لیگ کے آدمی ہوں، ہمیں جان سے مل جا، کبھی مسلم لیگ کبھی پیپل پارٹی، آج کل میں عمران خان کے ساتھ، سمجھے؟ آج کل ہم لوگ کیا ہیں؟ میں نے بہت زور لگایا کہ ختم بخاری پہ عمران خان کو بلاؤں، یہ مولی آیت الرحمن بدبخت چھوڑ نہیں رہا، یہ ہمارے اساتذہ وہ کٹر جمعیت کے لوگ ہیں مولانا فضل الرحمن کے، اس لیے میرے ان سے نہیں لگتا، ان کے ساتھ جھگڑا ہے، ناظمی تعلیمات وغیرہ، یہ دوسرے مولی اظہار وغیرہ، یہ ساری جمعیت کے لوگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمن، بھائی مولانا فضل الرحمن نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم تو ہے عمران خان کے۔ بہت میں نے ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں یہاں کے لوگ استفادہ کرے، زیارت کرے حضرت کی، سمجھے بھائی جان؟ ہم ختم بخاری پہ بلائیں یا ختم مشکات کے بھی بلائیں، کبھی بلائیں، آپ لوگ چاہیں تو دور تفسیر کے ختم پہ بلائیں اس کو، مولانا فضل الرحمن کو بلاؤ، کیا کریں گے وہ فضل الرحمن کو، سمجھے بھائی جان؟ امیر المومنین ہمارے عمران خان، سمجھے؟ ملک کا نام ہمارا روشن کر دیا، سمجھے؟ میں تو جس دن سے یہ آیا بہت خوش ہوں، سمجھے؟ بڑی خوشی ہے، صحیح ہے؟ مولانا اللہ کے لیے میں مذاق بہت کرتا ہوں، اور اس کو کبھی حقیقت پر محمول نہیں کرنا، یہ بعض ساتھی ایسے صوفی بیوقوف ہوتے ہیں، ایک طالب علم آیا، میں جامع فاروقی میں، میرا بھائی جان بھی مدرس تھا، بہت اچھے مدرس تھے، میں بھی مدرس بن گیا، تو حضرت اقدس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، ایک طالب علم آ گیا، زیادہ صوفی بزرگ بنا ہوا، لیکن اس کی داڑھی نہیں آ رہی تھی، میرے پاس آیا، کہتے ہیں کہ استاد جی میری داڑھی نہیں آتی، کیا کروں؟ تو اس زمانے میں لین پہ پلیٹ پہ دال ملتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ رات کو دال کھاؤ، تھوڑا سا بچاؤ،
اور پھر غسل خانے میں جا کر کے یہاں سے دال لگاؤ یہ پورا. مجھے ہنسی نہیں ہے، میں نے کہا یہ دال لگاؤ اور اس کو پوری رات پھر کسی کپڑے سے باندھو، اس کو کپڑے سے باندھو اس طریقے پر، سمجھے؟ اور یہ صبح کو سویرے ان کو دھو. 1.5-2 مہینے میں آپ کی داڑھی آئے گی، بہت اچھی داڑھی آئے گی. بس یہ ترتیب سے. اس ظالم نے دال تھوڑی سی بچائی، عشاء کے بعد لڑکے سو گئے، وہ جا کر کے غسل خانے میں چوری چپکے سے چھوٹا سا پلیٹ لے گیا، لگائے. کمرے میں آ گیا تو نقاب ڈالا ہوا. ساتھی نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہٹاؤ. کہتے ہیں نہیں. کہتے تو ہٹاؤ، ہے کیا؟ کہتے ہیں تمہارا کیا جانے. 8-10 دن مسلسل اس طرح کرتا رہا. ایک دن ایک ساتھیوں نے ہمت کر دی، یہ ہے کیا؟ ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، کھینچا. اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ چادر کھینچی تو ماشاءاللہ دال چنے کی. وہ اتنا بدنام ہو گیا، اتنا بدنام. حضرت کو پتہ چل گیا، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو. مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے ساتھ اس طرح آپ مذاق کرتے. میں نے کہا حضرت کچھ تو عقل ہونی چاہیے اس بیوقوف کو، سمجھے بھائی؟ میں نے تو مذاق کیا، کچھ تو اس کو ہونا چاہیے تھا. اتنا بیوقوف ہے کہ یہ گیا. تو حضرت کو اس نے جا کر کے کہا میں تو مدرسے میں رسوا ہو گیا. جو بھی مجھے طالب علم 1,500 طالب کہتے یار یہ وہ دال والا جا. مولوی صاحب اس لیے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھ رہی ہوں. اللہ کے لیے ذرا خیال کر لینا، سمجھے؟ آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان کا آدمی ہے. کروڑوں عمران خانوں کو فضل الرحمان کے جوتے پہ قربان کرو، سمجھے؟ کروڑوں زرداری. کوئی زوری مجھے منوا سکتا ہے، اپنے حکومت میں جیل میں ٹھوس سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل سے علماء کی محبت نکالے، سمجھے؟ فضل الرحمان کچھ بھی ہمیں لعنتیں بھی بھیجیں، اس کی لعنتیں اور اس کے غصے بھی ہمارے لیے ان کے پیار سے بہتر ہے. نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اس نے چوری کی ہے ملک کے خزانہ. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کی کوئی شکایت ہوتی تو اتنے پوری ملت کفر میرے نبی کی عیوب کو آج تواتر کے ساتھ واضح کرتے. انہوں نے بہت کچھ اپنے تھیلیوں میں جھانک کر کے دیکھا، بہت کچھ کیا، لیکن محمد پہ کچھ ملا نہیں ان کو، سمجھے؟ محمد کے وارثوں کا بھی نہیں. کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں جتنے بھی ہیں، سمجھ شریف میں گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو ٹٹو گدے سے بہتر ہے، سمجھے؟ فضل الرحمان جتنا بھی خراب ہو ان گدوں سے بہتر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کوئی ہمیں جوتا مار دے گا، کچھ کر دے گا. یہ تو کر سکتے ہیں. فقض ما انت قاض، جو کچھ تو کر رہا ہے کر لے، حکومت ہے تیرے پاس. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کچھ وہ دل کا مسئلہ ہے. علماء ہیں مولوی صاحب، اللہ مولویوں کو ایک کر دے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مولانا تہلکہ مصدر ہے. ہلاکت یہی ہے کہ مجاہدین کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو پھر اس طریقہ پر نہیں ہوگا، تعاون کر لو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خود جہاد میں نہ جانا یہ بھی ہلاکت ہے مولانا، سمجھے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ نہ کر کے، مجاہدین کا تعاون نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، نیکی کا عمدہ عمل کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین. واحسنوا الانفاق، عمدہ طریقے سے مجاہدین کے ساتھ دل کھول کر کے خرچ کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین فی الانفاق. جہاد کے بعد حج کا مسئلہ آ گیا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور جہاد میں دونوں میں جہاد ہوتا ہے، دونوں میں جدائی ہوتی ہے. حج میں بھی مفارقت الاوطان والاخوان، اور جہاد کے اندر بھی مفارقت الوطن والاخوان. بہن بھائیوں کو، بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. حج میں بھی یہی ہوتا ہے. تو دونوں کے دونوں جہاد ہیں. ارے آیا سمجھ میں؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ کو جب شروع کر دیں ان کو پورا کر دو. عمرہ واجب نہیں ہے مولانا، سمجھے؟ یہاں
بدایت نہیں ہے، یہاں پر نہایت ہے۔ حج اور عمرہ شروع کر دیا تو ان کو پورا کرنا لازم ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابتداء اللہ آپ کا بھلا کرے، عمرہ کوئی واجب نہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بِعَدُوٍّ أَوْ بِمَرَضٍ، ان کے ہاں صرف دشمن سے اللہ آپ کا بھلا کرے احسان ہوتا ہے، احسار ہوتا ہے۔ امام ابو نے فرماتے تیرا پاؤں ٹوٹ گیا، دشمن نے تجھے روک لیا، کوئی اور رکاوٹ پیش آ گیا، آپ محصر شمار ہوں گے، سمجھ رہی میں؟ اس لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ یہ لا بشرط شے کے درجے میں عام ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بِعَدُوٍ دشمن سے اگر تمہیں روک دیا جائے، او بِمَرَضٍ او بِعَرَجٍ یا لنگڑا ہو گیا، یا یہ کہ کوئی مرض لگا محصر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک لیا جائے بِعَدُوٍ دشمن سے، یہ ہو گیا شرط۔ فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو کچھ آسانی سے تمہیں ہدی پیش ہے، فَعَلَيْكُمْ علیکم خبر مقدم، فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جو ہدی بھی آسانی سے آپ کو مل جائے، مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ موصول سے مبتدا مؤخر اور خبر مقدم، یہ جزا بنے گا، سمجھ رہی میں؟ جیسے میرے نبی کو حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا، آپ نے فرمایا کہ اب اپنی قربانیوں کو لے کر کے قربان کر دو اور سر حلق کر دو، سمجھ رہی میں؟ جانور جائے گا وہاں منہر پہ پہنچے گا نہیں، پھر حلق کریں گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ سروں کا حلق نہ کر دو، فرماتے ہیں کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ جانور یہاں تک کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حرم میں جا کر کے گیا تو پھر اس کے بعد یہ کہ حلق کر دو۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ محل سے مراد منہر ہے، منی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه جو تم میں سے مریض ہو، او به اذى به خبر مقدم یا اس کے سر میں تکلیف ہے، او به اذى من راسه فحلق راسه اپنے سر کو، فہوائے کلم محذوف ہے، اگر بیمار ہے یا اس کو سر کی تکلیف ہے، فحلق راسه سر کو منڈا دیتا، فعلیہ فدیۃ من صیام تو یہ کہ اس پر فدیہ لازم من صیام 3 دن روزہ رکھے، او صدقۃ یا 6 مسکینوں کو صدقہ دے دے، ہر مسکین کو آدھا آدھا سا گندم دے گا، او نسکین یا کوئی بکری ایک ہی ذبح کر دے، یہ فدیہ۔ صحابہ نے آ کر کے فرمایا، نبی نے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہو رہی، فرمایا ایوزی کا حوام کا تیرے سر کے جوئیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، سمجھے؟ فرمایا کہ نام یا رسول اللہ، فرمایا کہ حلق کرو، بس یہ کہ یہ 3 دن روزہ رکھو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا یا کوئی بکری ذبح کر دو۔ اڑے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه یہ معطوفات مل کر کے شرط ہو گئے، فعلیہ فدیۃ من صیام اس پر فدیۃ کائنۃ من صیام 3 دن کا روزہ، و صدقۃ صدقہ 6 مسکینوں کو ہر ایک کو نصف سا، او نسک یا بکری کو قربان کر دیں۔ فاذا امنتم من الاحصار دشمن سے جب آپ کو امن حاصل ہو جائے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج جس نے عمرے کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا حج تک، فعلیہ ما استیسر من الہدی جو اس کو ہدی مل جائے وہ قربانی کرے۔ ظاہر ہے کہ قربانی حج کران والے پر بھی ہے، قارن پر ہے اور متمتع پر ہے، باقی اللہ آپ کو حج افراد والے پر قربانی نہیں ہے، اللہ آپ کو حج کرائے بار بار، حج کران والے پر قربانی ہے، اور اللہ کو حج، اور یہ حج کران اور حج افراد یہ بھی آفاقی لوگوں کے لیے، مکی لوگوں کے لیے نہیں ہے، مکی لوگوں کے لیے صرف حج افراد ہے، سمجھے؟ اور کسی زمانے میں ہم لوگ جاتے تھے، پہلے جاتے تھے بس وہاں پر پھر ہم لوگ ٹھہرتے تھے، مکی بن جاتے تھے، قربانی کے پیسوں سے ہم بچے جاتے تھے، غریب آدمی وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، مہنگائی ہوتی ہے، آیا سمجھے؟ فَإِذَا مِن فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ آپ کا بھلا کرے فائدہ حاصل کیا عمرے سے حج تک۔ اب ایک صورت یہ ہے، عمرہ کیا اور درمیان میں حلال نہیں ہوا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ حج کیا پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے درمیان میں احرام نہیں کھولا تو یہ تو کران بنے گا، اور اگر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے اور پھر درمیان میں مزہ لے رہے، پھر حج کے دن 8 تاریخ کو احرام باندھتا ہے، پھر جا کر کے حج کرتا ہے تو پھر حج تمتع ہوگا ایک سفر کے اندر، سمجھ رہی؟ حضرت عمر نے ایک سفر میں منع کر دیا، چاہے حج کران ہو یا حج تمتع منع کر دیا، حضرت عمر نے فرمایا افراد کر دو، سمجھے؟ حج کے لیے الگ سفر کرو، عمرے کے لیے الگ سفر کرو، تاکہ بیت اللہ پورے سال کے اندر آباد رہے، سمجھتا؟ یہ حدیثوں کا مسئلہ ہے، آپ پڑھیں گے، لمبے مسائل ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج عمرے کا فائدہ حاصل کرے حج تک، فمستیسر من درمیان میں اگر حلال ہو جائے گا تو حج تمتع بنے گا، اور اگر نہیں تو پھر کران، فعلیہ مستیسر من الحج فمن لم یجد اگر بکری کو ذبح نہیں کر سکتا، فمن لم یجد البکریہ اگر بکری نہ ملے تو فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج حج کے دوران فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی کران والا اور تمتع والا
فمن لم یجد ما مستیسر من الہدی، اگر ہدی نہ ملے، یہ تو قربانی والا، اور وہ پہلے والا تو دم تھا، سمجھ رہی میں کہ فمن لم یجد الہدی، ہدی اگر کسی کو نہ ملے شرط، فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دوران 3 دن روزہ رکھے گا، وصیام 7 اذا رجعتم، اور پھر 7 دن یہ کہ جب واپس ہو جائیں گے، یہ 10 دن کا مسئلہ ہو گیا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے، سب تو 10 ہو گئے، 3 اور 7 تو مکمل ہو گئے۔ تو اس کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کی ضرورت یہ ہے 3 آپ نے روزے الگ رکھا، آپ کے پاس مثلا آپ حج قارن یہ کہ متمتع ہیں، متمتع آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں، قربانی نہیں کر سکتے، تو 3 دن حج کے دوران روزہ رکھو، 7 دن بعد میں، تو یہ تو ہو گئے 10 دن۔ تو تلک عشرۃ کاملۃ کے کہنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں کہ شبہ نہ کرو، آپ یہ سمجھیں گے کہ 3 دن کا ثواب وہ الگ، اور پھر یہ کہ 7 شاید یہ کہ اس میں نے درمیان میں فاصلہ کر لیا، شاید 10 کا ثواب کا محقوق نہ ملے، فرمائے تلک عشرۃ کاملۃ فی الثواب، ثواب میں مکمل ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً، اگرچہ یہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے، لیکن یہ کہ ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ اڑے ہو گیا؟ باقی 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 مسئلہ سمجھو، باقی آپ نے کہا بھائی دا یوا دا دوا دا درے، ہاں ته ځان سره دغه ته محفوظ کوه، د ځان سره محفوظ کوه نه، بیا تا ته وایم سړی تاسو کوم ځای نه راغلی؟ سوات نه روانه؟ سړی بیا د 4 د 5 د 6 د 8 نہیں، پھر اس کے چھوڑ کے پھر یوا دوا درې 4 5 6 8 دا 8 بل دا درې د څه شو؟ درے لس شو، سمجھے؟ لس شو، بس یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے تلک عشرۃ کاملہ، حالانکہ آپ نے پٹھانی حساب اپنا کیا، اپنے کسی مسئلے کا، پھر اس کے بعد آپ کہتے تلک عشرۃ کاملہ، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، علماء اس میں مبتلا ہے مولانا۔ استخدام القرآن ہے، یہ قرآن کو آپ اپنے خدمت میں، جیسے کہ ہمارے موبائلوں پہ ٹون لگا ہوا ہے، سمجھے بھیا؟ موبائل پہ ٹون لگا ہوا، جب کسی کے یہ کہ فون آ جاتا ہے تو وہ امام حرم کی تلاوت ہے یا کسی اور کی تلاوت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ سمجھے؟ یہ قرآن آپ کا خادم ہے کہ تیرا 420 والا یار آپ سے رابطہ کر رہا ہے۔ القرآن یخبرک و ینبئک علی ان یارک یتصل بک، علی ان یارک یتصل بک، قرآن آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جیسے کہ چوکیدار اطلاع کرتا ہے کہ کوئی باہر کا چمچہ آیا ہوا مولوی منظور اس سے ملنے کے لیے، اسی طرح قرآن تیرے خدمت میں۔ انت تستخدم القرآن تطلب الخدمت من القرآن، انت بہت بڑا آدمی ہے اور قرآن آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ کسی بے غیرت کا فون آ گیا ہے، میں تجھے اطلاع کر رہا ہوں۔ اس لیے مولوی صاحب کچھ بھی کرو، اگر مگر نہیں، صرف عمران بولو، اگر مگر نہیں صرف الطاف نگر، اگر مگر نہیں صرف عمران نگر، دا یو آواز دا یو قدم دا بل سوک نہ غواړم دا عمران خان ته غواړم، بولو بل سوک سے نہ غواړم دا سوک ته غواړم عمران خان ته غواړم، سمجھے؟ ہم عمران خان کو چاہتے دا یو، تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے مولانا ان چیزوں سے اجتناب کریں، اللہ کرے آپ کے سمجھ۔ واتقوا اللہ ذالک، یہ تمتع والا مسئلہ، یا یہ کہ حج اور عمرہ کو جمع کر دینا، یہ ذالک کائن لمن لم یکن اہلہ میں ہو ضمیر کا مرجع حج ہے، ذالک کائن لمن لم یکن اہلہ، اہل حج وہ نہ ہو حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، مسجد حرام سے مراد یہ کہ حدود حرم میں مکی نہ ہو، معنی یہ کہ یہ حج تمتع اور حج قران یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مکی لوگوں کے لیے نہیں، آفاقی لوگوں کے لیے، ذالک یہ حج اور عمرہ کو جمع
جمع کر دینا، چاہے حج قران میں ہو یا حج تمتع میں۔ ذالک جائز لمن لم یکن اہلہ، یہ جائز ان لوگوں کے لیے لمن لم یکن اہل الحج، اہل حج نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، یعنی حدود حرم میں نہ ہو، سمجھیے۔ واتقوا اللہ فیما امرتم، مامورات میں اللہ سے ڈرا کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس سے بھی ڈرا کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جو اللہ کے اوامر کو ترک کرتا ہے اللہ اس کی سخت گرفت کرتا ہے۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، واہ چل رہا ہے۔ اب حج کب کریں گے؟ وقت الحج اشہر معلومات، وقت الحج، الحج اشہر معلومات، حج غیر ظرف ہے اور اشہر معلومات ظرف ہے، الظرف لا یطلق علیہ ولا یحمل علیہ، اس لیے میں نے مضاف موصوف نکالا۔ وقت الحج اشہر معلومات، حج کا وقت یہ کہ وہ چند مہینے شوال و ذوالقعدہ و ذی الحجہ جنیدہ پتریاں، سمجھتا ہے؟ قرآن کا مزہ ہے نہیں ہے یا مردوئی لوگوں کا مزہ ہے؟ سارے دز ہیں مردوئی، سارے چور، سمجھ شریف ہے کہ چور نہیں، چور سارے، سمجھے؟ دنیا میں اگر معصوم قوم ہے تو وہ شیخ قوم ہے، سمجھ شیخ برائے۔ چلیے گا مولانا، الحج اشہر معلومات، وقت الحج اشہر معلومات، وہ چند معلوم، فمن فرض فیہن الحج، جنہوں نے ان مہینوں کے اندر یہ کہ حج کو فرض کر دیا، یعنی احرام باندھ کر کے، جب آپ نے احرام باندھا تو حج فرض ہو گیا ان مہینوں میں، اس کے بعد فلا رفث، بیوی کے ساتھ ہم بستی نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور کوئی یہ کہ گناہ اور معصیت نہیں، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران یہ کہ کوئی لڑائی مڑائی نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے پٹھان شروع ہو گیا جوتے سے اور پتھر سے، شیطان کو مار رہا، کہتے استاپا خور دغاکم استاپا مور دغاکم، لوگوں نے پٹھاوا، خان صاحبہ کیوں مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ طریقہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں مارو۔ اس نے کہا چھوٹا چھوٹا، یہ ہمارا ان کا اپنا معاملہ ہے، تم ہٹو۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ان کا کیا ہے؟ اپنا معاملہ ہے کہ اس نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا، ہم کو خوچا، ہم اس کو چھوڑے گا؟ تم چھوٹا چھوٹا پتھر اس کو کیا کرے گا؟ پٹھان شروع ہو گیا، اس کو جوتے سے مارا، استاپا مور دغاکم استاپا خور کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کام والے کام کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا مولانا یہ۔ اور ایک بیت اللہ کے اندر ایک پٹھان دعا کرے، اے اللہ میں 6 لاکھ کا قرض دار ہوں، اللہ میرے 6 لاکھ کے انتظام کر دو، اللہ میرے 6 لاکھ کے۔ دوسرے نے کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، کہتا بے غیرت، تم مارکیٹ خراب کر رہے ہو، سمجھے؟ مارکیٹ سیزن خراب کر رہے، نرخ خراب کر رہے ہو، 6 لاکھ تو میں پشین میں آپ کو دے سکتا ہوں، سمجھے نہیں؟ یہاں کروڑ سے شروع کرو، یہاں کیا ہے؟ یہاں اسٹارٹ ہونی چاہیے کس سے؟ کروڑ سے۔ تم خواہ نرخ مارکیٹ خراب کر رہے ہو، سمجھے؟ جی ارے مولانا یہ ہو گیا، اس لیے فلا رفث کا معنی فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، یہ ہے، یہ انشاءات ہے، لیکن انشاء کو خبر کے معنی میں بتایا، جو میں نے صبح بیان کیا، کچھ ساتھی بات دیر سے آئے، ارے مزہ آیا تھا نہیں ہے یہ جی۔ فمن فرض، لیکن اب حج کے مہینوں میں اگر آپ مکے میں ہوں گے، مکے مدینے میں، تو آپ پر حج یہ ہے کہ مکے میں ہوں گے، حج آپ پر فرض ہوگا، یہ قانون ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی رمضان کے آخری عشرے میں ویزا لے کر کے جا کر کے حج یہ عمرہ کرتا ہے، اب اس کے لیے قانونی طور پر نہیں ہے، لہذا حج اس پر فرض تو ہو گیا لیکن کوئی گرفت نہیں ہوگی، اب وہ واپس شوال میں آ جائے، اب یہی کرنا ہو، حکومتی مشکلات ہے۔ لا حج بلا تصریح لکھا ہوتا ہے وہاں پر، لا حج بلا تصریح، جب تک حکومت نے اجازت نامہ نہیں دیے کوئی تمہارا حج نہیں ہوگا، بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے لا حج بلا تصریح، سمجھتا ہے؟ چلیے گا مولوی صاحب، اب اس کی ترکیب تم اس طرح کرو، فلا رفث موجود ولا فسوق موجود ولا جدال موجود فی الحج، اب یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہوں گے، جملوں کا جملہ، اور ایک یہ کہ فلا رفث واو عاطف، لا فسوق لا زائدہ، فسوق اس پر رفث پر عطف ہے، واو عاطف جدال کا اس پر عطف ہے، اب ہوگا موجودۃ موجودات فی الحج، یہ ان کے لیے سب کے لیے ایک خبر ہو جائے گا، سمجھتے ہیں؟ وَحُكْمُهُ اللہ کثرت ولا تنوین، اللہ کثرت ولا تنوین، جو کافیہ میں آپ نے پڑھا اس کی ترکیب بھی یہی ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا عمل کر دو گے، سمجھے، وما تفعلوا من خیر فإن یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اس پر اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ وتزودوا، اپنے لیے زاد لے لو، توشے کا اپنے لیے توشے کا انتخاب کر لو۔ فإن خیر الزاد، بہترین توشہ التقویٰ، سوال سے بچنا ہے۔ التقویٰ کا معنی سوال سے بچنا ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ بھائی جا رہے ہیں، بھائی کیا کرے بھائی، اللہ کے بھروسے پہ جا رہے بھائی، اللہ پاک بھائی ضائع نہیں کرے گا، سمجھے بھائی، نکلو بھائی تبلیغ میں نکلو، یا حج پہ جاؤ، اور حج پہ جاؤ تو کوئی پیسے میں سے خرچہ لینے کی ضرورت نہیں بھائی، اللہ ضائع نہیں کرے گا بھائی۔ یہ اللہ کو بھی بدنام کرنا ہے اس طریقے پر، اس کا ہم مکلف نہیں ہیں، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، یہ امت کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ میں یہ مسائل بیان کر چکا ہوں ابتدا میں۔ امت اس کے قائل نہیں ہے، امت اس کے قائل ہے کہ نبی اگر کہتا ہے کہ لاؤ چندہ لاؤ، جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، عمر آدھا لاتا ہے اور آدھا گھر پہ چھوڑتا ہے، امت اس کا پابند ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ بَعْضَ مَا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا پورا خرچ نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے، بعض ان میں سے، یہ ہے امت اس کا پابند ہے۔ باقی ایک یہ ہے کہ جو اپنا پورے گھر پہ جھاڑو لے جا کر کے نبی کو دیتا ہے، اس امت اس کے پابند، یہ امت کمزور ہے۔ وہ صدیق ہے جو بالکل نبی کے برابر میں کھڑا ہے، صدیق میں اور نبی میں صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اس کو قرآن نے نقل نہیں کیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، لاکھ روپے حرام کے ہیں، سود کے ہیں، تو اب آپ سود سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 90,000 ادھر ادھر فقیروں کو دے دو ان کو، اور 10,000 اپنے پاس چھوڑو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، سمجھے، فوراً پورا نہ دو کہ تمہارے گھر میں جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ بیوی کہے گی کہ یہ کیسا بغیرت مولوی تھا، کیسا دین تھا جس نے نوالا روٹی بھی ہمارے منہ سے چھینا، تم نے پیسہ سارا اٹھا رکھ کر کے دے دیا۔ اس لیے دین کو گالیاں نہ دلواؤ، اللہ رسول کو گالیاں نہ دلواؤ، بہتر یہ ہے کہ اس میں سے 10 اپنے پاس رکھو، اور جیسے جیسے پھر حلال کمائی پہ آپ لگ گئے، 10,000 آپ کے پاس آ گئے تو حلال کمائی میں سے بھی 10,000 نکالو، اب حرام سے مکمل آپ کی جان چھوڑ گئی، سمجھتا ہے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ اب یمن والے کہتے تھے کہ جی ہم جائیں گے وہاں پر اللہ سارا کام کر دے گا، سمجھے بھائی، حج کے جوانا کرے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے۔ دن آتے ہیں مولوی صاحب دن آتے ہیں، میں یتیم گزرا ہوں مولوی صاحب، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، بس جا کر کے کوٹ لالو دریا خان مری میں آج بھی وہ ساتھی موجود ہے، یہ مدینۃ العلوم مدرسہ، یہ اس کے علاوہ کا اتھل کا، یہ مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، کئی لوگ پڑھتے تھے، ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، میں یتیم تھا تو میں ناڑا بناتا تھا، یہ سندھی ناڑا بناتے، سندھی میں کہتے اگٹ ویکو اگٹ، سمجھے، تو یہ بناتا تھا، 4 تولہ لے کر کے خاص قسم کا ناڑا بنتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، 3-4 بناتا تھا، لے جاتا تھا اتوار بازار پہ، بازار لگ جاتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اس طرح کہتا تھا، ابا اگٹ ویکو اگٹ، اگٹ ویکو اگٹ، اگٹ ویکو اگٹ، یعنی بیچنے کے لیے۔ تو وہ ناڑے ہم بیچتے تھے 8 روپے میں، سمجھے، 2 روپے کا دھاگا ہوتا تھا، 8 آنے کے ہوتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ تولہ 4 تولے کا ہوتا تھا، 6 روپے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، کیا اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، جمعے میں 8-10 روپے میرے لیے بچت ہوتا، رات دن وہ بناتا تھا، سمجھ شریف میں، اور پھر اتوار کو جب وہ تھوڑے پیسے ملتے تھے 8-10 روپے، تو اس میں سے ایک لائی خریدتا تھا، 8 آنے کا یا روپے کا کوئی لائی جانتے ہو؟ ارے چاول اور گڑ کو ملا کر کے بناتے ہیں، چاول اور گڑ سے، تو وہ لائی لے کر کے ایک نہر تھی، سمجھے جان، اس نہر کے قریب سے پھر جا کر کے راستے پر اس سے تھوڑا سا لیا، منہ میں چباؤ چباؤ چباؤ، ادھر تک جاؤ، پھر دوسرا لے لو، چباؤ چباؤ، 3-4 کلومیٹر لائی کھا رہا ہے، واپس آ رہا ہے لائی کھا رہا ہے۔ اب وہاں سے میں اسپیشل گاڑی میں مجھے منت مانی کر کے لے جاتے جلسوں میں، وہاں سے گزرتا ہوں تو روتا ہوں کہ پروردگار وہ دن بھی تھے۔ یتیمی ایک لعنت ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوراب میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، یہ لڑکوں نے بلوچستان والا دیکھا ہوگا، یہاں سے کوئٹہ جاتے الٹے ہاتھ پر یہ قلعہ آتا ہے، ایف سی والوں کا قلعہ ہے۔ اس قلعے میں میں نے محنت مزدوری کی، میرے ہاتھ پہ ورم آ گئے تھے، دوسروں کو 30 روپے روزانہ ملتے تھے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ 5-6 روپے دیتے تھے۔ میں ٹھیکیدار کے پاس گیا، میں نے کہا میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے۔ اب اس قلعے سے گزرتا ہوں تو سلام، سمجھے، قلعے سے اب یہ ہے کہ
اسپیشل گاڑی میں گھومتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں تو مطلب دا سات ہم تیر شے بولو، دا سات ہم تیر شے، لیکن یہ کہ اس طرح نہ کرے آدمی، سمجھے؟ آپ کے پاس یمن والے یہاں سے جاتے تھے ادھر بھیک مانگتے تھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا توشہ لیا کرو اپنے پاس، سمجھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ بہترین توشہ التقویٰ، بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے رہتے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور حج کی ادائیگی میں مجھ سے ڈرا کرو۔ حج میں بنیادی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا، حج کے دوران تجارت کر سکتے، لوگ آتے ہیں تجارت کرتے، اجازت ہے آپ کو مولانا۔ حج تو مقامات مقدسہ کی زیارت ہے، آپ نے عرفہ کی زیارت کر دی، وقوف عرفات کر دیا، وقوف مزدلفہ کر دی، وقوف منی کر دیا، طواف زیارت کر دی، طواف وداع کر دیا، صفا مروہ میں سعی کر دی، حج آپ کا ہو گیا۔ چلتے پھرتے لوگ یہ کہ تجارت کرتے، چلتے پھرتے تجارت کرتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے یہ میمن برادری اتنے تیز ہے، اب میمن سے پوچھا کہ تم جنت جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، آپ کو کون سے پسند ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تجارت والے لوگ ہیں، جہاں 4 روپے کا فائدہ ہوگا ہم وہیں جائیں گے، بولو۔ میمن کیا کہہ رہے؟ کہتے جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے؟ تو کیا کہتا ہے؟ بھائی ہم تجارت والے لوگ ہیں، جہاں 4 روپے کا فائدہ ہوگا ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ادھر ہی جائیں گے۔ تو حج کے دوران آپ کر سکتے، تجارت کر سکتے۔ لیس علیکم ایھا الحجاج، علیکم خبر مقدم بنے گا لیسا کا، ثابتاً کائناً، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، کائن فی ان تبتغوا من فضلکم کہ آپ طلب کر دیں رزق، کائن من ربکم اللہ کی طرف سے، وہ تجارت کے ذریعے سے۔ فیضا افضتم من عرفات، جب عرفات سے واپس ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام مزدلفہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، واذکروہ اور اللہ کو یاد رکھو، کما ہداکم لاجل ہدایتکم، یہ کاف تعلیلی ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ الْهِدَایَةِ مِّن قَبْلِ الْهُدَىٰ، اس ہدایت سے پہلے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، آپ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، سمجھے؟ یہ ہو گیا مولانا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس بھی اللہ کو یاد رکھو۔ واذکروا ذکراً کائناً کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کر دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كُنتُم لَكَائِنِينَ وَإِن كُنتُم لَثَابِتِينَ مِنَ الضَّالِّينَ مِن قَبْلِ الْهُدَىٰ، من قبل الہدیٰ، من قبل الرسول، من قبل نزول القرآن، آپ کی مرضی ہے۔ قرآن کی آمد سے پہلے تم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، یا قرآن سے پہلے تم گمنام تھے، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، اب تو تمہارا تذکرہ آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو گمنام پایا، تو گمنام تھا، اللہ نے تجھے پوری دنیا میں چمکایا۔ تو ضلالت کا معنی گمنامی کی بھی آتا ہے۔ کُنَّا أَذِلَّا فَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم لوگ بڑے کمزور تھے، ذلیل تھے، کمزور تھے۔ فَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں کیا کر دی؟ عزت دے دی، سمجھے؟ سندھ میں ہم لوگ گئے، کسی بڑے قلعے میں گئے، حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا خالد صاحب بھی تھے، حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے، وہ ہمارے دوست تھے، پروفیسر ہے، سمجھے؟ وہ ہے میرا بھائی ہے، بڑا پیارا ہے حیدرآباد میں۔ تو ان کے گھر پہ ان کو اتنا بڑا گھر، قلعہ ہے، پورا قلعہ ہے، زمینوں کے مالک ہے، سمجھے؟ حاجی بشیر ابھی تک زندہ ہے، بہت پیارے آدمی ہیں۔ ان کے گھر پہ گئے، رات کو یہ انہوں نے ہمارے لیے وہ دعوتیں وہ کی، حضرت اقدس رئیس المحدثین کے لیے صبح فجر کی نماز میں انتظار میں کہ حضرت اقدس نماز پڑھائیں گے، رات میں تو مسافر تھے، عشاء میں تو مسافر تھے، صبح فجر پڑھائیں گے، انتظار میں کھڑے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو حضرت اقدس نے مجھے اشارہ کر دیا، وضو بنا کر حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ آگے ہو جاؤ۔ میں جیسے آگے صفوں کو چیرتے ہوئے، انہوں نے راستہ حضرت کے لیے چھوڑا تھا، میں وہاں گیا مصلی پر، ایک سندھی نے ادھر سے مجھے پکڑا، کیا پرے تھی، ہٹ جا تو کہ تو نماز پڑھائیں دے اور سائیں اساں کی نماز پڑھائیں دو، تو کون ہوتا ہے نماز پڑھانے والا؟ حضرت اتنا ہنسا اتنا ہنسا اتنا ہنسا، میں بڑا ذلیل ہو گیا۔ سندھی کھڑے ہیں وہاں پر جی انتظار میں کہ رئیس المحدثین ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام الاسلام شیخ الاسلام تو آگے ہو گیا، سمجھے؟ شیخ الاسلام جیسے آگے پکڑ لیا انہیں، پرے تھی، سمجھے؟ ہٹ جاؤ یہاں سے، بڑے تو وری اساں کی نماز پڑھائیں دے چھا، سمجھے؟ مجھے کہہ رہے کہ تو نماز پڑھائے گا،
او جی میں تو ذلیل ہو گیا۔ حضرت اتنا ہنسا، ارے بھائی یہ تو وہاں کراچی میں بھی ہمارا امام یہی ہے، ارے چل آگے۔ تو وہ غریبی شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے نماز پڑھائی، لیکن شرمندہ ہو کر میں نے پڑھایا، سمجھے بھائی جان؟ جو جس طریقے پر قرات ہونی چاہیے وہ نہیں کر سکے، سمجھے؟ ظاہر ہے کہ اس نے سب کچھ ہمیں رسوا کر دیا سب کے ساتھ، پرے تھی، سمجھے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ پھر قریش یہ کرتے تھے حج میں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ مینا جائیں گے، مینا سے آگے مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے پار کر کے آگے عرفات 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے مکے سے دور ہے۔ تو قریش کہتے تھے ہم تو اللہ کے خاص پڑوسی ہیں اور خدام بیت اللہ ہیں، سمجھے؟ اور ہم بہادر لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، ہم اور عام حاجی برابر ہو جائے، اس طرح نہیں۔ اس لیے عام حاجی 9 تاریخ کو جا کر کے اس سے ظہر سے زوال کے بعد سے وقوف عرفات کرتے تھے، سورج کے غروب ہونے تک 9 تاریخ کو عرفات میں، لیکن یہ مزدلفہ میں یہاں پر ٹھہرتے تھے۔ اس لیے قریش کو کہتے ہیں یہ اپنے امتیاز چھوڑو، جیسے محتم صاحب کہتے ہیں دوسرے تو لڑکے کلاس میں پڑھے، میرے بیٹے کو جو ہے نا الگ اس کے لیے استاد، تو استاد جی کہتے ہیں سبق تم نے یاد نہیں کیا، سمجھے؟ محتم کا بیٹا الگ پڑھے گا جی، سمجھے؟ اس لیے کہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے تو محتم کے بیٹوں کو قربان کرے طلبہ پہ جی، سمجھے؟ یہ ہیرو ہوتے ہیں مولوی صاحب، جو ہم نے فائدہ آپ سے دیکھا اپنی اولاد سے نہیں دیکھا، اللہ اللہ، سمجھے؟ محتم کا بیٹا اس مقام پہ کہاں پہنچتا ہے جو طلبہ ہے، سمجھے؟ انور شاہ کشمیری کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کون ہے انور شاہ، انور شاہ کو چمکایا طلبہ نے۔ ابو حنیفہ کو امام اوزاعی، سفیان ثوری، بڑے بڑے لوگ تھے، ابو حنیفہ سے کم نہیں تھے، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں دفن ہو گئے، کہاں ہے ان کا علم، ان کو شاگرد نہیں ملا۔ ابو حنیفہ کو ابو یوسف محمد بن حسن الشیبانی، حسن بن زیاد، امام ظفر، واہ واہ، ایسے شاگرد چمکا بھی دیتے ہیں، شاگرد نہ ہو آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس لیے طلبہ کی خاطر خواہی کرو مولوی صاحب، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تدریس کا موقع دے دے، ذلیل بنو تو اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں طلبہ ذلیل کریں گے، عزیز بنو تو اخبار میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، طلبہ ہی تمہیں، سمجھے؟ ان ظالموں نے، گھوٹکی والوں نے اونٹ کو چڑھایا، طلبہ نے کیا کر دیا، رسیاں باندھ کر کے اوپر ہو گئے، انہوں نے مسجد کے اوپر اونٹ کو چڑھائے، پھر بھاگے، سمجھے؟ اور اونٹ جب یہاں سے جا رہا ایسے دیکھ رہا کہ زمین تو بہت دور ہے، ایسے جا کر کے دیکھتا ہے، پھر وہاں سے جیسے آ کر کے ادھر دیکھتا کہ زمین تو بہت دور، صبح کو لوگ اٹھے کہ سبحان اللہ اونٹ معراج پہ چلا گیا۔ طالب علم بہت خطرناک ہے مولوی صاحب، توبہ 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 توبہ، صحیح ہے، سمجھے؟ ہمارے بعض لیڈر تو ایسے آتے ہیں اللہ کا وغیرہ، یہاں بڑے بڑے مولوی بھی آتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے والے نہیں، وہ سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، لیکن میں نے دیکھا دارالعلوم بن نورٹام فاروقی میں یہ ہمارا دبلا پتلا مولوی عبید اللہ آتا ہے، طلبہ دوڑ لگاتے، سمجھے؟ طلبہ دوڑ لگاتے، بڑے بڑے محتمم بیرنگ لفافے کی طرح ایسے گھوم رہے ہوتے، سمجھے؟ طالب علم جی، مولوی صاحب طالب علم ہے، خیر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری خصوصیت نہیں ہے، جاؤ وہاں پر وقوف عرفات کرو، حج ثم افیضوا، ارجعوا کے معنی میں ہے، ہو گیا ملنگو؟ وَإِن كُنتُمْ، یہ ان مخفف من المثقل آگے، وَإِن كُنتُمْ ثابتین من الضالین من قبل الہدى من قبل نزول القرآن ثم افیضوا، اے قریش کی جماعت تم واپس ہو جاؤ، من حیث اس عرفات سے کہ افاض الناس جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوتے ہیں، من حیث متعلق افیضوا کے ساتھ، واستغفروا اللہ، جو کچھ تم نے کیا اس عبادت کے اندر یا کچھ کمی ہو گئی ہے، جو کچھ یا تم سے غلطی ہو گئی، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اے قریش تمہاری کمزوریاں ہو گئی، غفور الرحیم، یغفر لکم ما سلف، جو تم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی اس کو اللہ بخش دے گا، ہو گیا ملنگو؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب اپنی عبادتیں تم پوری کر دو، مناسک حج اور عبادت حج پوری کر دو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا قَائِنًا، اللہ کو یاد رکھو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ اپنے آبا و اجداد کو یاد رکھتے ہو، او اشد ذکرًا، یا اس سے بھی یاد دہانی، اس سے بھی زیادہ یاد، اللہ کو زیادہ یاد رکھو، اس لیے کہ عرب کے انتصاب ان کی فخر بالآباء،
ہے نسل در نسل حافظوں کی طرح، میں فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا، ان کی ہماری ماں یہ فلانا یہ، اونٹوں کی نسلیں ان کو یاد، ابا کی نسلیں بھی یاد، حرم میں بیٹھ بیٹھ کر کے بھی گپ شپ لگائیں راتوں کے رات اس طرح کے، مستکبرین بھی مستکبرین فی ہے، حرم کے اندر بیٹھے سامرن کی سگوئی کر رہے، مستکبرین بھی سامرن تہجرون، تہجرون کا معنی بکتے رہتے ہو، تہجرون ہجرت کے معنی میں نہیں ہے، بکتے رہتے اس قسم کے فضول آبا و اجداد، سمجھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر، سمجھیے میں کراچی پنجاب جہاں پر موتمیوں کے بیٹے کو یا موتمی کا بیٹا ہے یا موتم کا پوتا ہے یا اس کا پڑ پوتا ہے، پیر کا بیٹا ہے، پیر کا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، خود اس میں جان ہی نہیں ہے الو کا پٹا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، بڑا مڑا کچھ بھی نہیں ہے خنزیر نے، اب کیا ہے لوگ کہتے ہیں فلان حضرت کا پوتا ہے، تو حضرت کا پوتا جب کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارے دادا جان فرمایا کرتے تھے، ہمارے وہ ٹوپیاں جو ہوتی ہیں نا خصوصی قسم، ہمارے دادا جان فرمایا کرتے تھے، جس زمانے میں میں بے غیرت کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، سمجھے بھی جائیں طالب علمی کے زمانے مجھے نہ کوئی حدیث یاد ہے نہ قرآن کا کوئی ترجمہ آتا ہے، ہمارے دادا جی فرمایا کرتے تھے، سمجھتے تو تمہارا دادا جی، ہم تو چرواؤں کے بیٹے ہیں، تمہارے تو دادا جی فرماتے، ہمارے دادا جی کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم تو کہتے کہ فذکروا اللہ کا ذکرکم آبا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اس لیے تو ہم یہی کریں گے، ہمارا تو ابا عالم ہی نہیں تھا، ہمارا دادا بھی نہیں تھا، سمجھے؟ قال رسول اللہ ختم ہو گیا، سمجھے؟ قال رسول اللہ کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ حضرت اقدس بہت غضب کے محدث تھے، 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، مظاہر سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے حضرت اقدس مولانا محمد یونس جونفوری، بخاری کی اس کی شرح عربی میں 1-2 جلدیں آگئی، نبراس الساری کے نام سے، بڑا بہت غضب کا آدمی تھا، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی ان سے استفادہ کرتے تھے، حضرت اقدس مولانا زکریا نے ایک پرچی لکھ کر کے دی، بخاری کی شرح میں لامع الدراری میں حضرت اس کی توجیحات نقل کرتا ہے، جبکہ یہ چھوٹا لڑکا تھا، اس وقت نوجوان لڑکا تھا، حضرت اقدس اس کی توجیحات، بڑا غضب کا ذہن تھا حضرت اقدس مولانا محمد یوسف جونفوری، مولانا زکریا نے جب اس نے تدریس شروع کر دی تو شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک لفافے کے اندر پرچی لکھا، لفافے کو بند کیا، گوند لگایا، کہا یونس یہ لے لو میرے طرف سے یہ کاغذ، یہ خط ہے، لفافے کے اندر بند ہے، لیکن جب میں زکریا زندہ ہوں اس وقت تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کا کھولنا بھی آپ پر حرام ہے، اور جس دن یہ ہے کہ میں مر جاؤں زکریا اس کے بعد فوراً اس کو کھولنا، میرے مرنے کے بعد اس کو پڑھنا۔ مولانا یونس جونفوری اس کو کھول بھی نہیں سکے، جان کی بازی لگا کر کے پڑھاتے رہے، جان کی بازی لگا کر کے پڑھاتے رہے۔ جب حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس نے کہا اب حضرت نے اجازت دی میرے انتقال وصال کے بعد اس لفافے کو دیکھ لینا، تو لفافے کو کھولا اور وہ خط دیکھا، خط کے اندر حضرت اقدس شیخ الحدیث نے لکھا تھا کہ یونس اللہ پاک آپ کو اس مقام پہ پہنچائے گا کہ تو زکریا کو بھی پیچھے چھوڑے گا، سمجھے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یونس اللہ آپ سے حدیث کا کام لے گا، واقعتاً اللہ نے بہت بڑا کام لے لیا، سمجھے؟ اس طریقہ پر نہیں، حضرت اقدس کے اپنے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، سمجھے؟ حضرت نے اپنے کسی بیٹے کا کوئی بھی نقل نہیں کیا کہ فلاں حدیث میں اس کی رائے یہ ہے، فلاں آیت پر اس کی رائے یہ ہے، لیکن قضا افاد عزیزی محمد یونس المظاہری، قضا افاد عزیزی محمد یونس المظاہری، محمد یونس یہ کہتا، سمجھتا یہ ہے جی۔ آبا و اجداد کو ذکر کرا کہ میرا فلاں بڑا تھا، چھوڑو ان کو، تو خود کیا ہے، فیضا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ ذکرا کائنا، ٹھیک ہے؟ ذکر مصدر کی اضافت ہے کم فاعل کی طرف، آبا کو مفعول بھی ہے، او اشد ذکرا، ذکرا اشد کی نسبت سے تمیز ہے، اور اشد کا عطف ہے اللہ کا والا کہ ذکرکم اس پر، یہ مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہے، چونکہ اب جار مجرور مل کر کے اللہ کا ذکر کاف کے تحت آ جائیں گے یہ معطوفات، اور پھر یہ ثابتا کائنا اذکروا اللہ کے لیے مفعول مطلق ہے، یہ جزا ہو گیا۔ اب حاجیوں کی کئی قسمیں میرے بعد، فمین الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، حاجیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا، پیسہ 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 دنیا، یہ ہو گیا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے جنت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ من الناس خبر مقدم، من یقول یہ مل کر کے اللہ کو من موصولہ، یہ مبتدا مؤخر ہے، ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا جواب ندا، جواب ندا یقولو کے لیے
مقول وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی. لہو خبر مقدم بنے گا، فی الآخرۃ ثابتاً کے حال مقدم خلاق سے، خلاق مبتدا مؤخر ہے، من زائد ہے کلام منفی میں ہوتا ہے. حل من مزید، مزید مبتدا ہے، من اس پر داخل ہو گیا. حل من خالق غیر اللہ ہے، یہ خالق مبتدا ہے اس پر من آ گیا ہے. یہاں پر بھی دغا دیکھن استغ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جو کئی دفعہ آپ کے سامنے گزرا. یہ استغراق کے لیے آتا ہے، زیادہ میں کھول کر کے میرا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا کہ آپ کو مزہ بھی آ جاتا، سمجھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا یہ ایک حاجی تو یہ ہو گیا صرف دنیا مانگتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دوسرا وہ یہ کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکیاں دے دے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھی خوبیاں ہمیں عطا فرما دے. مولانا حسنةً نکرہ ہے، النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، غیریت ہوگی دونوں میں. دنیا والی خوبیاں الگ ہے، بھلائیاں الگ ہے، آخرت والی الگ ہے، مغایر ایک دوسرے. اور دوسرا یہ کہ مزہ آئے گا، متوجہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ وہ ہے کہ من یقول یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا میں اچھی سی بیوی دے دے. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں اپنی رضا خوشنودی جنت دے دے. دنیا میں پہلی والی حسنہ سے بیوی ہے، یا اللہ اچھی سی بیوی دے دے. آمین تو کہو. وَمِنْهُمْ ایک تفسیر یہ بھی ہے، سمجھ شریف میں آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے ہمیں بچا دے. اولئک لہم، یہ حاجیوں کے قسمیں آگے. اولئک یہی لوگ، لہم کہ ان کے لیے، نصیب ایک ثواب ہے، نصیب کا معنی ثواب، ان کے لیے ثواب ہے. مما کسبوا لاجل ما کسبوا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہے، یہ من اجلی ہے. اولئک لہم نصیب کائن مما کسبوا لاجل ما کسبوا، انہوں نے جو نیکیاں عمل صالح کی ہے اس کا ثواب ان کو ملے گا. لہم خبر مقدم، نصیب ثابت مما کسبوا مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گا اولئک کے لیے. واللہ سریع الحساب، اللہ سخت جلدی حساب کرنے والے ہے. جو اہل ریا، حج میں جو ریاکاری کریں گے سخت جلدی میں اللہ ان کا حساب لے گا. مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ سریع الحساب ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا ہے کیا عقل تھا، کیا عقل تھی علی کی. واہ علی واہ، غضب کا ذہین تھا، خوش طبع تھا، سمجھے، خوش طبع تھا، مذاق، خوش طبع، سمجھے، بہادر، تیز بھاگنے میں دلیری، اور حاضر دماغی. کمپیوٹر تو ٹر ہو جائے لیکن علی کے دماغ پہ نہ پہنچے، سمجھے. کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی مخلوق، اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ ان کا حساب کیسے جلدی لے گا؟ فرمائے ان کو بیک وقت اللہ روزی کیسے کھلا رہا ہے، سمجھے. بری اور بحری مخلوقات اربوں کھربوں ہیں، کیڑے مکوڑوں بھیڑ، کیڑے مکوڑے بھڑ، بھیڑ بکریاں بیل، سمجھے، اربوں کھربوں مخلوقات ہے. ان کو جیسے کہ سب کو بیک وقت رزق کھلا رہے ہیں تو ان کا حساب بھی ایسے ہی جلدی ہوگا، سمجھے. ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ